بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، اللہ کے فضل سے آج ہم حاضر ہیں آج کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ۔ یہ ہم ری ریکارڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری لاسٹ اس کے اوپر ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، اور آج جو تھا وہ ہمارا جو سٹارٹ جس سے کرنا ہے وہ ہے سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 12 سے۔ تو پچھلی قرآن اسٹڈیز میں نے ایک حوالہ دیا تھا، ایک بات کی تھی کہ یہ جو اس سورہ کے آخر میں جو دو آیتیں ہیں اور اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ کی غیر موجودگی کے بارے میں تھوڑا سا میں اپنا حوالہ دینا چاہ رہا تھا، تو میں نے کہا تھا جب میری ٹرن آئے گی تو میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ تو آپ اپینڈکس میں جا کے ان دو آیتوں کے حوالے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، کافی سارے ریزن دیے ہوئے، میرے خیال 80 یا اس سے زیادہ اس کے آس پاس، کہ یہ کیوں قرآن میں ریزن بتایا گیا کہ کیا وجہ ہے۔ اس کے بارے میں آلریڈی کافی سوال تھے کہ یہ آیتیں کیوں ہیں قرآن کے اندر، اس کی وجہ کیا، اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے اپینڈکس میں۔ لیکن میں اپنے ایک پرسنل چھوٹا سا حوالہ دینا چاہ رہا تھا کہ میرا اس میں جب میں دیکھا تو مجھے بھی جو چیزیں سمجھ میں آئیں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ فرما برداری میں جو آنا ہے یہ کوئی ایسے نہیں تھا کہ کسی نے آ کے میسج دیا اور ہم چل پڑے اندر دون یہ تو خیر قرآن خود اس کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں انکریج کرتے ہیں کہ تم غور و فکر کرو، پڑھو، سمجھو، دیکھو، تمہیں میں نے آنکھیں، کان، دماغ، یہ چیزیں دی ہیں اور اس کے بارے میں ہم سے سوال بھی کیا جائے گا۔ غور و فکر کر کے چیزوں کو ایکسیپٹ کریں، یہ نہیں کہ جس نے آ کے بولا اور آپ اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس کے بالکل اپوزٹ قرآن میں بات کی گئی ہے۔ آپ بھلے ڈیٹیل میں پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اس کی اسی بات کی عکاسی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہ جس نے آیا اور اس نے بولا کہ یہ مذہب، بھلے وہ، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، بھلے وہ صحیح مذہب بھی ہو، آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ تحقیق کرو، آپ سمجھ کے اس میں آؤ۔ یہ قرآن کا کہ ہمیں جو انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے تھرو آؤٹ، پاؤنڈر تھنک، سوچو، غور و فکر کرو۔ تو یہ کسی نے ایسے نہیں آ کے بول دیا کہ بھئی یہ سبمیشن ہے اور یہ فائنل ٹیسٹمن ہے اور یہ میسنجر آف دا کورننٹ ہے، اس پہ چل پڑو۔ ہم جتنے بھی آپ سبمٹر ملیں گے تقریباً وہ ان کے پیچھے کوئی سٹوری ہوگی، تو ہر ایک کی یونیک سٹوری ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں کوئی ایک ویڈیو بناؤں گا، میں بھی تفصیل سے یا ایٹ لیسٹ اس کے مین پوائنٹ کے حوالے سے کہ کس چیز نے مجھے اس طرف مطلب اٹریکٹ کیا، کیا بات تھی۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں گا کہ بچپن سے ہی سوال یہ نشان تھا میرے دماغ میں، بچپن سے کہ ہمارے یہ اس میں کیا ہے، فلانا کیوں ہے، ٹریڈیشنلسٹ مسلم اسلام میں پیدا ہوئے، پھر سب قرآن میں یہ ہے، ایسی بات کیوں ہے، ایسی وہ سلسلہ چلا۔ 2010 میں جو ہے وہاں بچپن سے لے کے 2010 تک کا معاملہ جو ہے، جیسے میں آپ کو اگر بتاؤں کہ جو جیسے میں ابھی یہ کرنٹ ٹائم پہ ہوں اور یہ بچپن سے لے کے 2010 تک آپ سمجھ لیں، میں جو ہے وہاں پہ جا کے کافی چینجز شروع ہوئے۔ اس سے پہلے کی جو سٹوری ہے اس میں مختلف مذہب کو دیکھنا، ایتھیس تک، کہ ایتھیس کا مطلب ہوتا ہے جو کسی مذہب سب کو چھوڑ دیا، وہاں سے وہ لمٹ آئی۔ پھر وہ بھی لمٹ آئی جہاں پہ منیمم ریکوائرمنٹ پہ جو ہم نے بات کی تھی، جو شخص اللہ پہ، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور نیک ہے، اس کو آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، وہ مذہب بھی چلا اسی دوران۔ اور اسی دوران میں نے اللہ تعالیٰ سے دل میں کچھ سمجھ لیں اس طرح کی شاید وعدہ کیا تھا، کچھ اس طرح کی بات کی، اللہ میں آپ کا قرآن کی اسٹڈی کروں گا۔ تو 2010 میں میں نے ماشاء اللہ ایوری تھنگ واز سیٹل، میری جاب یہ وہ، میں نے کہا کہ اب میں بیٹھ کے جو میں نے وعدہ کیا تھا، میرے پاس کافی فری ٹائم ہوتا ہے، میں قرآن کا مطالعہ کروں۔ تو وہاں سے جب مطالعہ اکیلے بیٹھ کے شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، اور اس کا ٹرانسلیشن کے ساتھ جعلی ہندی کی میرے پاس ٹرانسلیشن تھی، اور اس کے علاوہ میں اور بھی یہاں سے کبھی سمجھ میں نہیں آنا تو مختلف ٹرانسلیشن نکال کے دیکھنا، اس میں کیا کہا گیا، اس میں کیا کہا، تفسیر میں جا کے دیکھنا۔ تو وہ ایک سلسلہ 2010 میں نے سٹارٹ کیا، اور 2010 میں ہی مجھے جب میں ہیڈ فون لگا لیتا تھا، اس میں ریسیٹیشن ہوتی تھی، پھر اردو ٹرانسلیشن ہوتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ مجھے ریسیٹیشن سے بڑی وہ ہو گئی محبت۔ پھر گاڑی میں بیٹھے ریسائٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک دو وہ سلسلہ چلا، پوری سمجھ لیں کہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ کھل گیا دماغ میں، ساتھ ساتھ جو پریکٹس مسلم کی وہ سارا وہ سلسلہ چلا، ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ چل گیا، ریسیٹیشن کا ڈپارٹمنٹ، وہ بھی ہر وقت اتنی محبت ہو گئی تھی ریسیٹیشن سے کہ وہ چلتی رہتی ہے دماغ میں، اور وہ ڈرائیو کرتے ہوئے میں ساتھ ساتھ ریسائٹ کرتا تھا۔ تو میں
کوئی ایک صورت پکڑ لیتا تھا. میری نمبر 1 پہلی صورت جو تھی سورہ نمبر 21 تھی, اس کو مجھے بہت اس کی ریسیٹیشن سے محبت ہوئی. پھر ایک کرتے 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 کبھی یہ سورہ یاسین پہ لگ گئے, 2-3 مہینے کنٹینیوسلی سننا اس کو اور ریسائٹ کرنے کی کوشش کرنا. اس میں بہت زیادہ تر مجھے میمورائز ہو جاتی تھی سورہ. وہ ایک سلسلہ چلا. اس کے پیچھے مجھے بعد میں ریزن سمجھ میں آیا کہ وہ ایسا کیوں تھا, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. پھر میں نے فائنلی کہا کہ چلو سورہ نمبر 2 سے سٹارٹ کرتے ہیں اور وہاں سے پھر لے کے چلتے ہیں آگے. سورہ 2 بھی اتنی لمبی ہے تو اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, وہ کیا. میں بتایا اس لیے رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک ریزن ابھر کے آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا, اتفاق تھا, کیا تھا, وہ تھا. پھر سورہ 3 آئی, سورہ 4, 5, 6, 7, 8. جب سورہ 8 پہ پہنچا نا تو اس وقت تقریباً 2010 آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ تھا میں, 2010 کے قریب یا 2009 لے لیں, اس کے کہیں بارڈر لائن پہ, یا اس کے 2010 سمجھ لیں. نہیں ایکچولی 2010 میں تو میں نے سٹارٹ کیا, سوری, ریسیٹیشن, اور یہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے, تو مے بی 2000 تو یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے, سوری. جب میں وہ سورہ 9 پہلے تو میں ادھر ادھر جو کوئی بھی سورہ ہوتی چھوٹی سی ادھر سے پکڑ لی وہ پکڑ لی. پھر جب میں نے کہا کہ اب شروع سے سٹارٹ کرتا ہوں, ریسائٹ کرتا تھا اور اس کی ٹرانسلیشن پہ ساتھ ساتھ سنتا تھا, غور بھی کرتا تھا, کام بھی کر رہا ہوں, تو یہ سلسلے چلتے رہتے تھے. تو کیا وجہ تھی کہ 2015 پہ جا کے جو مجھے ایکچوئل سبمیشن کا جو میسج ملا ہے 2015 میں, وہ جو تھا اس پہ ایکچولی جو فائنل ٹیسٹمنٹ, میسنج آف دا کاوننٹ, اور یہ آخری 2 ورسز کی جو بات ہے, یہ 2015 اور 2016 کے آس پاس لگ بھگ کوئی کی بات ہے کہ یہ, کیونکہ یہ سارا جو سفر ہے میرا 2010 سے 2015 تک, یہ 16 تک, یہ بالکل اکیلے ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ اللہ کے فضل سے ہو رہا تھا. میرا اس میں کوئی انپٹ نہیں تھا. پہلی بات تو یہ کلیئر کر دوں کہ اس میں کوئی بریگنگ فیکٹر نہیں ہے, استغفر اللہ. جو بھی اس میں کوئی پازیٹیو انپٹ ہے ماشاء اللہ جب کہتے ہیں تو ماشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اس میں ہمارا کوئی انپٹ نہیں ہے. سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا تھا. میں تو آنیسٹلی کہتے ہیں کہ آپ کی جو فری ول ہے, دیٹس دی اونلی کریڈٹ یو گیٹ, کہ فری ول جو اللہ تعالیٰ نے آزادانہ فیصلہ کرنے کی جو ہمیں اجازت دی ہے, وہ اس بیس پہ ہم فیصلہ جو کرتے ہیں وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. میں تو اس کو بھی اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں, یا اللہ وہ فیصلہ بھی آپ ہی کا تھا. میں تو 0% کسی ایفرٹ کی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایکسپیرینس شیئر کرنے کا, کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی اس بات پہ غور کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ جو بھی ہم لوگ اسٹڈی میں کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اس کے پیچھے ریفرنس کیا ہے, اور ہو سکتا ہے یہ بات کسی کی مدد کر دے. مدد کرے یا نہ کرے, اس پہ مجھے وہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے. میرے ساتھ جو ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے کیا. میں تو آنیسٹلی کوئی بھی اچھی بات ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیتا ہوں. یا اللہ میں نے کچھ نہیں کریڈٹ لینا کسی چیز کا. یہ میری ایگو کو دباتے یہ فیلنگ کہ سب اللہ کو دے دینا. ایگو جب کبھی پرووک کرتی ہے آپ کو تو کہ واؤ یہ بڑی اچھی بات تھی, میں تو ایگو کا ساتھ دیتا ہوں, وہاں بڑی اچھی بات تھی, تو چلیں اس کا ذکر کرتے ہیں جس نے کیا ہے, رب العالمین کا. تو یہ بات ہوتی ہے. جو 2015-16 میں جا کے جب سبمیشن کی پوری ایک وہ بھی ایک امتحان کا سلسلہ شروع ہوا, اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اکیلے ہی اس جنگ میں سے گزارا. اپنے آپ سے لڑتا تھا بیٹھ کے کہ نہیں یہ تو بات تو صحیح ہے, پھر اس میں ایکسیپٹ کیوں نہیں کرنا, بات تو صحیح ہے, پھر کر لو. پھر وہ ایک بیک اینڈ فورتھ ڈائلاگ چلنا اپنے میرے دماغ کے اندر. جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ تھا یہاں سے 2010 سے جو چلا ہے 2015 تک, وہ اتنا مطلب آپس میں ڈائلاگ اندر ہی اندر دماغ میں. تو وہ جہاں پہ جب وہ سبمیشن کی بات سمجھ میں آئی تو پھر وہ آپس میں ہی ایک حصہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے, پھر آپس میں ڈائلاگ چل رہے ہیں, بھائی ٹھیک ہے پھر ایکسیپٹ کرو, پھر کرتے ہیں, پھر وہ آگے چلتے ہیں. آل پریز بی ٹو گاڈ. تو جب میں ریسائٹ کرتا تھا 2008 آیت نمبر 8 اور 2000 اور آیت سورہ نمبر 8, اور میں سورہ نمبر 9 سٹارٹ کرنے والا تھا, رائٹ دیر فائنل ٹیسٹمنٹ کو ایکسیپٹ کر چکے تھے, سب میسنجر آف دا کاوننٹ کو ایکسیپٹ کر چکے تھے, اور بیچ میں جو باتیں تھیں وہ ایکسیپٹ کر چکا تھا. اور جو لاسٹ 2 ورسز ہے وہ میرا کہہ لیں گے لاسٹ آخری بات جو میرے دماغ میں سمجھ میں آئی, تو میں نے وہ دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری 2 ورسز بلانگ نہیں کرتے. اس پہ بھی ایک پورا امتحان کا سلسلہ چلا.
وہ ایکسیپٹ کر لیا، اور اسی آس پاس کے 1-2 دن میں نے سورہ نمبر 9 اسٹارٹ کرنی تھی، اور وہ اسٹارٹ کی. اور پھر جب وہ 2 ورسز جو تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ جو میری ریسیٹیشن میں جب میں بار بار پڑھتا تھا کہ میں ان کو نہ پڑھوں. یہ میری سمجھ میں آئی بات آنیسٹلی. میرے رب نہیں چاہتے تھے کہ میں ریسائٹ میں اس کو ایڈ کروں، ورنہ یہ میں سنو سبمیشن سے پہلے اسٹارٹ کر لیتا اور میں ان کو ریسائٹ کرتا رہتا. میں اس وقت بڑا چونکا کہ کیا وجہ تھی. رائٹ بیفور بالکل اس کی بارڈر لائن پہ جب میں اس کو سورہ نمبر 9 کو اسٹارٹ کرنے والا تھا اپنی ریسیٹیشنس میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا میں اس پوری سورہ کو ٹرانسلیشن کے ساتھ اس میں اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا تھا، پھر اس کو بلوٹوتھ سے سنتا رہتا تھا، اور پھر کوئی 10-15 دفعہ صرف سننی وتھ ٹرانسلیشن، ساتھ غور بھی کرنا، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دینا. پھر دماغ میں آیتیں کنیکٹ کرتی تھیں، پھر میں سن رہا ہوتا تھا اور ساتھ میں ریسائٹ کر رہا ہوتا تھا، ڈرائیو کرتے ہوئے، بیٹھے ہوئے. کیا وجہ تھی کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو ایک تو یہ پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس کا ایگزیکٹ ٹائم پہ ہونا. دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ پھر میں نے جب یہ اس پہ غور کیا، پھر میں نے ان 2 آیتوں کو، کیونکہ اتنی ماشاءاللہ سے مہارت ہو گئی تھی ریسیٹیشن کی، الفاظوں کی ادائیگی کی، ان کے فلو کی، کہ آخری جو 2 آیتیں تھیں وہ ان کے اندر وہ فلو نظر نہیں آیا مجھے. میں نے اس کو جا کے ایسے پڑھنے کی کوشش کی. ان کے اندر رہتا ہے نا ایک جیسے کوئی ذکر ہوتا ہے، ایک فلو میں چلتا ہے. آپ نے کبھی گانا بھی دیکھیں یا کوئی سی چیز دیکھیں، وہ ایک فلو میں چلتی ہے. آپ ایسے نہیں الفاظ یا کوئی جملہ کسی گانے میں فٹ کر دیتے ہو، اس کو اس کے ٹیمپو کے اندر، ان کی جو میوزک کا ہوتا ہے اس کے ٹیمپو کے اندر فٹ ہونا ہے، اور الفاظ کو سمجھ میں بھی آنا ہے. آپ جیسے کوئی گانا ہوتا ہے اس کے اندر جو ایک جملہ کہا جاتا ہے وہ اس کے ٹیمپو کے اندر ہونا چاہیے، اور بات کو آپ ادا بھی کر سکو. یہ نہیں کہ آپ نے آدھا جملہ چھوڑ دیا، بات سمجھ میں نہیں آئی. تو اسی لیے آپ کبھی گانوں میں دیکھو گے تو کچھ ورڈ کو ڈفرینٹ ورڈ یوز کریں گے تاکہ وہ شارٹ ہو جائے، یا پھر کوئی ایسی چیز ایڈ کر دیں گے اس جملے کے اندر تاکہ وہ گانے میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس ٹیمپو کے اندر فٹ ہو اور ادا بھی ہو جائے، اور اس کے جو فلو ہے وہ بھی اس کے اندر ہو، اور اس کی اینڈنگ میں کوئی کنیکشن بھی ہو اگلے فلو کے لیے. تو یہ ساری چیزیں بڑی ایسے ہی نہیں گانے لکھ دیے جاتے، تو اس کو بڑا دیکھ کے لکھا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو ایک فلو ہوتا تھا قرآن میں وہ نظر نہیں آیا. یہ نمبر 2 پوائنٹ. نمبر 1 کہ کیا تھا، یہ اتفاق تھا کہ رائٹ اس ٹائم پہ جا کے سورہ 9 اسٹارٹ ہوئی، اور کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ وہ جب میں نے اس کو اسٹڈی کی. اور تیسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک ورڈ اس میں یوز کیا ہے سورہ آیت نمبر آئی تھنک 128 میں کہ رعوف الرحیم، رحیم کا ٹائٹل دیا گیا پروفٹ کو. اب یہ ذرا سوال یا کوشچن آپ غور کریں کہ رحیم جو ہے وہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے، اللہ کا نام ہے، وہ کسی کو آپ دے نہیں سکتے. آپ پورا تھرو آؤٹ دا قرآن آپ اسٹڈی کریں، جو اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے وہ اس کا ٹائٹل جو ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا جاتا. تو اس پہ کیوں ایسا ہوا؟ تو یہ 3 چیزیں تھیں جو کہ اسی سورہ میں ٹورڈز دی اینڈ ابراہیم کے بارے میں حلیم سم تھنگ کے ورڈ یوز کیا کہ بہت سافٹ دل کے مالک تھے ابراہیم، لیکن وہاں بھی ان کو کوئی وہ ٹائٹل نہیں تھے. حلیم کا کچھ ورڈ یوز کیا گیا ہے ٹورڈز دا اینڈ آف دا سورہ. لیکن 128 میں جو وہ بات کی گئی ہے کہ وہ رعوف الرحیم جو ٹائٹل اللہ کا وہ پروفٹ کو دے دیا گیا ہے. تو یہ 3 جو میرے پرسنل جو میں نے اس کو دیکھا کہ یہ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے، تو یہ بات مجھے کرنی تھی. اور یہ جو 2016 پھر اس سے لے کے اور مطلب آپ لے لیں کہ یہاں تک 225 کا جو سفر ہے، تو ماشاءاللہ سے پیسفل بلیسنگ. اور انہی کے درمیان میں ایک مرحلہ آیا جو کہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا، جو کہ ایڈمیشن ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی میں نے انشاءاللہ کہا کہ میں اس میں انگلش میں ایک ویڈیو بناؤں گا، ہو سکتا ہے اردو میں اس کا تھوڑا حوالہ دے دوں. لیکن یہ کہ میں جو ہے یہ سلسلہ اس طرح چلا. تو ریسرچ، اسٹڈی، سمجھنا، پڑھنا، بیٹھ کے غور و فکر کرنا، یہ چیزیں ایک طرح سے جو کہ سمجھ میں آتا ہے لازم ہیں، کیونکہ یہ آپ کا دماغ کھولیں گی. اور پھر جب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی پھر آپ آگے بڑھو گے. آپ کو مجھے بھی جیسے 2010 پہ جب میں اسٹارٹ کیا یہاں سے، تو
جو بالکل ایزی ورسز ہوتے تھے، آسان آیتیں، وہ سمجھ میں آ جانی. پھر کوشچن یہ ہوتا ہے جو سمجھ میں آ گیا ایٹ لیسٹ وہ تو پکڑو، اس کو تو لے کے چلو. تو اس کو لے کے پھر چلیں گے آپ، تو پھر اگلا دروازہ کھلے گا. اگلی باتیں آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہویں گی. جو تھوڑی مشکل آیتیں ہیں وہ تھوڑی سی سمجھ، اچھا ہاں یہ بات اس کے مطلب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کرو گے تو پھر آپ اس سے اگلی اسٹیج میں جاؤ گے. یہ ایک لرننگ پروسیس ہے. یہ نہیں کہ آپ نے پڑھا اور آپ فرما برداری میں آ گئے اور آپ کو پورا قرآن سمجھ میں آ گیا. نو، قرآن تو اتنا ڈیپ ہے کہ 7 سمندر دگنے بھی ہو جائیں، 14 بن جائیں، اور وہ بھی اس انک سیاہی بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ختم نہیں ہوں گے. یہ تو اتنی گہری کتاب ہے، ہم تو اس کو اس کی گہرائی تک پہنچ نہیں سکتے. تو یہ ایک سفر ہے، جتنا آپ اس میں گھسیں گے اتنا ہی آپ کو اور سمجھ میں آتا جائے گا. تو اگر آپ نے بیسک پہ جو بہت ہی سمپل اسٹریٹ فارورڈ آیتیں ہیں، آپ انہی کو ٹھکرا دیا. جیسے وضو کے 4 اسٹیپ، نو ڈسٹنکشن بٹوین میسنجر. جو یہ میرے شروع کے جو بیسکس تھا، جب میں اکیلے 2010 میں اسٹڈی کرنی شروع کی، جو یہ باتیں سامنے آنی شروع ہوئیں، یہ بیسکس تھا میرا. تو اس کو میں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ، میں آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، اب مجھے فیصلہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ میں جو اس میں لکھا ہے اسی پہ وہ تو میں لوں گا، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ پک کرتا جاؤں گا. تو پھر اگلے دروازے کھلتے چلے. آپ کو سمپل ایگزامپل دیتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا 2+2=4. یہ بیسک میتھ کا فارمولہ ہے. بہت ارلی کے بچوں کی جو کلاسز ہوتی ہیں ان میں سمجھایا جاتا ہے. یہ ہم کو پتہ ہے اور یہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. اگر ہم نے اس کو رد کر دیا، ہم نے اس کو ایڈیشن کے فارمولے کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیا آپ آگے میتھ میں چل سکتے ہو؟ پلس ایڈیشن تو آپ کو ہر موڈ پہ ملے گا، الجبرا میں، کیلکولس میں، آگے چلتے جاؤ آپ کو ایڈیشن تو ہر جگہ. اگر آپ نے یہ بیسک فارمولہ چھوڑ دیا کہ بھئی میں یہ ایڈیشن کے فارمولہ ہوا، یہ ہمیں جو مجھے بتایا گیا ہے 2+2=5، میں تو اس پہ چلوں گا، اس میں یہ جو آپ فارمولہ بتا رہے ہیں، تو آپ اگر اس فارمولے کو آپ نے لے لیا، ایڈیشن کا فارمولہ چینج کر دیا، آپ نے جو اوریجنل فارمولہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، آپ اس فارمولوں کے لے چلے، تو آگے آپ چل ہی نہیں پاؤ گے. پھر وہ آپ کا میتھ بالکل ہی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں نکل جائے گا. ایڈیشن، سبٹریکشن، الجبرا، کیلکولس، ہر چیز میں آپ کو، اس میں ہو سکتا ہے آپ کو ایک ڈفرینٹ ہی چیز ملے، ان کے فارمولیز بھی ڈفرینٹ ہو جائیں، ان کی ایڈیشن. ایوری ٹائم جب آپ اس فارمولے کو اپلائی کرو گے تو پھر آپ کے رزلٹ بھی غلط ہوں گے. آپ کے لیے آگے چلنا بیسکلی مشکل، ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ اگلے چیپٹر میں جاؤ گے تو وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جائے گا. قرآن جو سمجھ میں آتا ہے بیسکلی، اللہ تعالیٰ بیسک سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سورہ 2 سے اسٹارٹ کریں، 3 کیٹیگریز. جب آپ نے وہ بیسک ہی چھوڑ دیا، آگے چل ہی نہیں پاؤ گے. وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا چلا جائے گا، آپ کا رستہ ہی بدل جائے گا. اس سے پہلے کہ سوال ہی آپ کو نشان کھڑا کریں جو کمپلیکیٹڈ آیتوں پہ، بھائی پہلے ایک کام کرو، جو بیسک ہے ان کو اپناؤ تو صحیح یار، ان کو تو اپناؤ، پھر آگے بات کرتے ہیں. ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں کمپلیکیٹڈ ایجنڈے، پھر ہو نہیں سکتا نا. تو یہ جو ماشاء اللہ بات کرنی تھی، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اسی ویڈیو میں ڈال دوں گا، یہ تو سیپریٹ کر دوں گا. تو ماشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 12 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی انگلش ہے: If they violate their oaths after pledging to keep their covenants and attack your religion, you may fight the leaders of paganism. You are no longer bound by your own covenant with them, that they may refrain. اگر وہ اپنے عہد کو پورا کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور تمہارے دین پر حملہ کرتے ہیں، تو تم کافروں کے رہنماؤں سے لڑ سکتے ہو. اب تم ان کے ساتھ اپنے عہد کے پابند نہیں ہو تاکہ وہ باز رہیں. تو یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس میں شروع سے جنگ کے حوالے سے بات ہے، عہد کے حوالے سے بات ہے. اور یہ جو سمجھ لیں، اگر رفلی اگر آپ غور کریں، یہاں پہ جیسے 2 کمیونٹیز تھیں اس زمانے میں، ایک بلیورز کی تھی، ایک ڈس بلیورز کی تھی. تو آپس میں ظاہر سی بات ہے، کلیش ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. جو ایک رفلی اگر آپ جائزہ لیں اس بات کا، تو دونوں کے جو رہنما ہیں، انہوں نے آپس میں ایک بیٹھ کے ایک اتحاد کیا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمارے جو ہمارے ڈفرینسز ہے، جو بھی بات ہے، تو ہم ایٹ لیسٹ ایک سویلائز سوسائٹی، مہذب تہذیب کے ساتھ رہیں، اپنی لین دین کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی مذہب کی عزت کریں، ایک دوسرے کو نام نہ پکاریں الٹے سیدھے.
ایک دوسرے کی عزت کریں بیسکلی. اور جو تم ہماری مذہب ہے ہم اپنے مذہب پہ چلیں گے. جو تمہارا بلیو ہے ہم نے تم کو میسج دیا, یہ تمہارا حق ہے. ڈس بلیورس کے جو انکار کرتے ہیں اللہ کے رستے سے, یہ ان کا حق ہے کہ ان کو میسج ملے. تو ہم نے تم کو میسج دیا, ہر طرح سے دیا, تمہیں قائل کرنے کی کوشش کی. کوئی زبردستی نہیں ہے. مذہب کا یہ قانون ہے جس میں نے ارلیئر بات کی تھی کہ غور و فکر کرنا, سمجھنا اور عقل مندی کے ساتھ آنا, اور اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کیونکہ یہ جو سلسلہ دنیا میں آنے کا چل رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے. تو ہم نے تمہارا حق تھا اور تمہیں کوئی زبردستی نہیں, تم اپنے مذہب پہ چلو, یو آر مور دین ویلکم ٹو ڈو دیٹ, بٹ تم ہماری رسپیکٹ کرو, ہم تمہاری رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ معاہدہ ان دونوں پارٹیز کے درمیان جو ہوا تھا, میں رفلی اس کی پکچر کھینچ رہا ہوں ماشاء اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے عہد پورا کرنے اگر وہ اپنا عہد پورا کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد, اب یہ ان کی رہنماؤں سے, سپوز ان کی جو لیڈرز ہیں, اس قوم کے لیڈرز جو ہیں, انہوں نے اور اس کے لیڈرز نے آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ بھئی یہ ہوگا. اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں. انہوں نے آپ کے مذہب کو برا بلا کہنے کا شروع کر دیا, یا آپ کے نماز پڑھ رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے, انہوں نے اپنے بدتمیزی کی, کسی حوالے سے دیکھ لیں, انہوں نے خلاف ورزی کر دیا, حملہ کر, اور تمہارے دین پر حملہ کر دیا. وہ کسی لیول پہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو بے عزتی کی ہے, آپ کو نماز پڑھنے سے روکا, آپ کا پانی, کچھ بھی آپ سمجھ لیں, کسی طرح سے حملہ کر دیا انہوں نے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ان کے رہنماؤں سے لڑ سکتے ہو. اب ان کے لیڈر سے آپ بات کریں جا کے, بھائی یہ آپ کا ہم سے معاہدہ ہوا تھا. لڑنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے, مطلب ایک ڈائلاگ, بات چیت, تم لوگوں نے کیا, ہم اس پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. آپ لوگ اس پہ خاموش نہیں بیٹھ. سب سے امپورٹنٹ جو مرحلہ ہے وہ دین پہ حملہ ہوا ہے. انہوں نے خلاف ورزی کی اور دین پہ حملہ کیا. تم لوگوں نے ہمارے دین پہ حملہ کیا, ہم اس پہ تم پہ بات کریں گے. تو آپ ان کے رہنماؤں سے بات چیت کرو. اللہ تعالیٰ کیسے, آپ غور کریں کیسے سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو لے کے چلتے ہیں. آپ آنیسٹلی ہم لوگ ایسے قرآن کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں, ذرا تھوڑی دیر رک کے ذرا غور و فکر کریں, آیتوں کو ذرا ڈیٹیل میں جا کے ڈائسیکٹ کرنے والی بات, کہ یہ بات, چھوٹی سی بات یہاں پہ کہی ہے, یہاں پہ کہی گئی ہے, اس کا مطلب کیا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ لے کے چل رہے ہیں. تو اگر ان کے رہنماؤں سے بات کرو گے تو آپ, ہو سکتا ہے آپ کو اگلا فردر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے, کیونکہ ہم یہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے. ہم نے آپ کو پوری فریڈم دی, آپ ہمیں پوری فریڈم دو, ایک عزت, ایک سویلائز سوسائٹی میں رہ کے ہم اپنا کام کریں. تو ہو سکتا ہے اس سے مرحلہ سالو ہو جائے, اور پھر وہ لیڈر جو ہیں اپنے لوگوں سے بات کریں گے, بھئی آپ یہ بات نہیں کرو, غلط کہا بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بلیورز کو بھی, جو مومن, ان کو بتا رہے ہیں کہ نا تم ان سے, اب تم پہ بھی نہیں ہے کہ تم اپنے عہد کی پابند نہیں ہو. تم اگر انہوں نے کر دیا ہے, کیونکہ دیکھیں بلیورز جو ہوتے ہیں نا یہ کبھی پہل نہیں کر سکتے. جو مومن ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو مومن ہیں ان کے اوپر بہت ہی, ان کو ایک ایک قدم پھونک کے چلنا پڑتا ہے, کہ وہ نہیں جا کے کسی کے ساتھ بدتمیزی شروع کرتے ہیں. اگر یہ لوگ جو تھے ڈس بلیورس کا, اگر یہ لوگ اپنا عہد پورا کر رہے ہیں تو بلیورز جو ہوگا وہ کسی سچویشن میں ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتا. جو میں ہو سکتا ہے انہوں نے, سپوز کر لو انہوں نے 12 ڈفرینٹ عہد کیے ہوئے, ٹرمز ہیں, اس کی کنڈیشنز ہیں. یہ بلیورز اس کو, ان کو ہے, ان پہ اللہ کا حکم ہے, ایک طرح سے سمجھ لیں. یہ ان میں سے 12 کی 12 جو ہیں ان کو فل ان کو کام کرنا ہوگا. انہوں نے اب توڑے, انہوں نے سپوز کہہ رہا 2 عہد توڑ دیے, تو اللہ تعالیٰ کہہ تم اب پابند نہیں ہو, تم ان کے ساتھ جو تم نے عہد کیا وہ بیسیکلی عہد ٹوٹ چکا ہے. اب جا کے کہ رہنماؤں سے بات کرو, ان کے اس کو ری اسٹیبلش کرو, پھر دونوں پارٹیز بیٹھ کے سالو کریں, اور پھر ہم کی اس عہد پہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ تاکہ وہ باز رہیں, تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ بھی ہم بلا وجہ مومنوں کو ان کی مذہب پہ اٹیک کریں گے, ان کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے یا کچھ ایسی حرکت کریں گے تو ہم اس میں کامیاب رہیں گے. نہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ری ایکشن آئے گا مومنوں کی طرف سے. اور بلیورز مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ, اب آگے چل کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیسے مومنوں کو اسٹرانگ کریں گے. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ مومنوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, مومنوں کے ساتھ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کو.
تاکہ یہ بھاس رہیں، اور یہ بھی ان کے فلاح بہبود کے لیے ایک طرح سے. ایک برا جو گروپ ہے اگر اس کو فلی چھوڑ دیا جائے اور برائی کرتا رہے تو وہ تو برائیوں کے دلدل میں پھنستا چلا جائے گا. یہ ایک طرح سے ان کو ایک لمحہ فکر میں ڈالنے والی بات بھی آتی ہے کہ دیکھو غور کرو، وہ مومن ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، انہوں نے یہ کیا تاکہ وہ غور و فکر کریں کہ اس کے آگے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. ایک غور و فکر کرنا، ایک تھوڑا سا لائٹ بلب کہتے ہیں نا دماغ میں اوپن کرنا، وہ والی بات بھی سمجھ میں آتی ہے. ورنہ برا تو برا سے برا ہوتا چلا جائے اور قیامت کے دن وہ یہ بولے کہ مجھے کسی نے روکا نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بعض کوئی بڑا مجرم بڑے بڑے اس میں پھنس جاتا ہے، اور آپ کبھی ان کی بایوگرافی دیکھیں، اس میں آپ کو ملے گا جا کے کوئی سپوز کوئی ڈاکو تھا یا کوئی ایسا برا انسان تھا، اس کی بایوگرافی آپ دیکھیں نا، یہ نیٹ فلکس میں بھی کافی ساری ہیں. اس کے بچپن میں کوئی ٹریجڈیز ہوئی ہیں اور اس کو روکا نہیں گیا اور وہ غلط کام پہ آگے بڑھتا چلا گیا. کہ جب ہم چھوٹی ایگزامپل لے لیں، کوئی ماں باپ ہوتے ہیں، بچہ کو غلط کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اس کے اوپر کچھ کہتے نہیں ہیں، او خیر ہے کوئی نہیں. کیا ہوتا ہے اس سے رزلٹ؟ وہ اور مضبوط ہوتا ہے، وہ اگلے اسٹیپ کے لیے اور بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر وہ برے کاموں میں پھنس جاتا ہے. پھر وہ جا کے ان کو بولے گا اپنے ماں باپ کو یا جنہوں نے ان کی پرورش کی کہ تم نے مجھے روکا ہی نہیں، کاش کہ تم مجھے روک دیتے. اور اگر ہم ان کو ڈسپلن کرتے ہیں تو ان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. تو ایک طرح سے ان کے لیے ایک طرح سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے ڈسپلن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ رستے پہ ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تو فرعون کے بارے میں کہتے ہیں کہ موسیٰ کو کہ ہو سکتا ہے وہ فرعون جیسا برا انسان، اس کو بھی اللہ تعالیٰ گائیڈ کرنے کے لیے اس کو میسیج دے رہے ہیں. وہ اس بات پہ غور کریں. اگر جو فرعون کا جو سٹینڈرڈ ہے برائی میں دیکھ لیں، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہیں برائی کے، ٹھیک ہے. فرعون تو چاہے برائی کے میں بھی کہہ لو ہائیسٹ سٹینڈرڈ کو چھو رہا ہے. ایک شخص جو برائی کے ہائی سٹینڈرڈ میں، کوئی شخص اتنا برا ہے، کوئی شخص اتنا برا ہے، کوئی شخص اتنا برا ہے، اس تک کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. فرعون اس کو موسیٰ کو بھیج کے اور کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے نرم دلی سے بات کرنا، نرم آواز سے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات پہ غور و فکر کرے. میں پیرافریز کر رہا ہوں. تو انسان کو کبھی سوچنا نہیں چاہیے کہ میں کتنا برا ہوں، کیا مجھے میسج ملے گا نہیں ملے گا، وہ اس بارے میں بندہ کو نہیں سوچ رہے. تو یہاں پہ جو یہ لوگ ہیں، ہو سکتا ہے یہ اس لیول پہ ہوں، ان کو ڈسپلن کر کے تاکہ یہ اسی لیول پہ رہیں یا اس سے بہتر ہو جائیں. یہ بھی ایک بات ہوتی ہے. آیت نمبر 13 Would you not fight people who violated their treaties, try to banish the messenger, and they are the ones who started the war in the first place? Are you afraid of them? God is the one you are supposed to fear if you are believers. کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے؟ کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، رسول کو جلا وطن کرنے کی کوشش کی، اور وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جنگ شروع کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ وہ اللہ ہی ہے جس سے تمہیں ڈرنا چاہیے اگر تم مومن ہو. اس پہ اگر آپ غور کریں، اب یہ دیکھیں یہ پچھلی آیت سے کنیکٹ کر رہی ہے. اب معاملہ جو ہے آگے بڑھ چکا ہے. اگر آپ رفلی اندازہ لیں، رہنماؤں سے بات ہو گئی اور پھر کوئی سولوشن نہیں ہوا، اور وہ مزید اس سے وہ ان کی جو ہے ان کا جو یہ جو گروپ تھا بلیورز کا اور یہ ڈس بلیورز کا، انہوں نے مور اینڈ مور ان پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے اور حالات بڑھ چکے ہیں اب آگے. تو اللہ تعالیٰ نے سوالیہ نشان کوشچن پوچھا ہے، کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کر دی ہے؟ اور ابھی بھی لڑنا بھی اس معاملے پہ کہ انہوں نے یہ ورڈ آپ دیکھیں، سب سے پہلے جنگ انہوں نے شروع کی ہے. تو پچھلے آیت میں تھا جو لفظ یوز کیا ہے، تم ان کے رہنماؤں سے لڑو. ان کے رہنماؤں سے بیسکلی یہ نہیں کہ ان کے لیڈرز کے ساتھ مکہ بازی شروع کر دی، نہیں، مطلب بحث کرنا بیسکلی، جو ہمارے میں گاڈ فارگیو می اف آئی ایم رانگ، بٹ جو سمجھ میں آتا ہے کہ پہلا سٹیپ بات چیت شروع کرو. اب یہاں پہ آ کے ان لوگوں سے وہ معاملہ سمجھ میں جو آ رہا ہے، جو آگے بڑھ چکا ہے. اگر آپ جنرل
نظر سے دیکھیں کہ انہوں نے خلاف ورزی کی، اور ناٹ اونلی کہ آپ کے رسول کو جلا وطن کرنے کی کوشش کی. اب یہ جہاں تک معاملہ سمجھ میں آتا ہے، یہ معاملہ ہے مدینہ کا، جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہاں پہ جو معاملات ہوئے، ہو سکتا ہے مکہ کا ہو، لیکن جسٹ رفلی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ان کو میسنجر کو ملک سے نکالنے کی، رسول کو نکالنے کی کوشش کی، اور وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جنگ شروع کی. تو یہ اب دیکھیں جو کیٹیگریز پہلے میں 12 میں انہوں نے مذہب پہ اٹیک کیا، آپ کو خلاف ورزی کی، مطلب جا کے یہاں پہ دین پہ حملہ کیا، جو آیت نمبر 12 تھی، انہوں نے ہمارے دین پہ حملہ کیا. تو یہاں پہ دیکھیں اب اسے اگلی کیٹیگری اسٹارٹ ہو چکی ہے، معاہدوں کے خلاف ورزی کی. آپ کے رسول کو، اللہ کے رسول کو جلا وطن کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نہیں ہیں جنہوں نے پہلے جنگ شروع کی. اب یہ معاملہ بہت سیریس ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب ہونے کے بعد اگر تم ایکشن نہیں لوگے تو تم ان سے ڈرتے ہو، تم اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہے ہیں، کیا تم ان سے جنگ نہیں کرو گے؟ تم بیٹھے رہو گے؟ کیا تم سمجھتے ہو تمہیں اللہ سپورٹ نہیں کریں گے؟ تمہیں کیا اپنی جو دنیاوی چیزیں وہ زیادہ عزیز ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے؟ تمہیں اپنا سکون، اپنی نیند، اپنے چلو ٹھیک ہے مذہب پہ وہ بےزتی کر رہے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے، ہمارے رسول کو جلا وطن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان سے نہیں لڑیں گے. تو پھر تم نے ان کو پرائیورٹی دے دی، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تم ان سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے. اس کا اپوزٹ کرنا ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے اگر تم مومن ہو. یہ جو ہے نا، یہ لاسٹ پارٹ جو ہے یہ بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے. ہمیں اپنے دینی روزمرہ کی زندگی پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے خدا کون ہے؟ ہمارے خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ہمارے خدا کوئی اور ہے؟ یہ اس بات پہ ہمارے رب کون ہے، یہ اس بات پہ غور کرنا چاہیے. ہمیں خود اندر سے جواب آئے گا. اکیلے میں بیٹھ کے اپنی ڈیلی لائف کو انالائز کریں کہ میرے روز کے مرہ کی جو میرے کام ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ذریعے، اول تو قرآن ہم پڑھتے ہی نہیں نا، مسئلہ یہ ہے. اس کو ترجمے سے پڑھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، جو بیسک چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں ان کو لے کے چلیں. ایک سلسلہ ہے، رائٹ؟ تو مومن کی کیٹیگری میں آنے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہے، ورنہ ہم مومن بن نہیں پائیں گے. تو اور دوز ہو بلیو اینڈ لیڈ اے رائچس لائف، یہ جو مومن ہیں اور جو نیک رستہ اختیار کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ریکوائرڈ ہے. تو اگر ہم مومن کی کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان آیتوں کو پڑھ کے اور قرآن کی اسٹڈی کر کے غور و فکر کرنا چاہیے کہ میرے رب نے فرمایا یہ کام ایسے کرنا ہے، چاہے وہ لین دین ہو، بزنس ہو، ایمانداری کی بات ہو، سچ اور حق کی بات ہو. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کافی ڈیٹیل سے، مطلب قرآن اس مکمل تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اور پھر اگر ہم اس معاملے کو سمجھنے کے بعد بھی اس کے اختلاف میں کوئی رستہ اختیار کرتے ہیں، میرے رب نے فرمایا اس سچویشن میں یہ کام کرنا ہے، کوئی سچویشن ہے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ یہ کام تم نے اس طرح کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہم آپ اس کام کو اس طرح کریں گے تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. جب وہ ایسا فائدہ نہیں ہوگا یا ہمیں نقصان فیل کر رہا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بولے کام میں نے ایسے کرنا ہے، مجھے نقصان ہوگا میرے بزنس میں یا میرے فیملی کے ایشو میں یا کچھ بھی لے لیں آپ، تو میں سمجھتا ہوں میں اس کام کو ایسے کروں، اس سے مجھے فائدہ ہے. ہماری سوچ جو ہے نا، وہ ہم تو خود کو سمجھ نہیں پاتے پوری زندگی میں. اللہ تعالیٰ تمہاری رگ رگ سے واقف ہیں. جو وہ حکم دیتے ہیں وہ میں بھی آج سمجھ میں نہ آئے، لیکن آگے چل کے ہم سمجھ پائیں. اپنی سوچ لڑاتے ہیں. تو ہم نے یہ کچھ سچویشن ہوئی، ہم نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام کو ایسے کرنا ہے، ہم نے سوچا ہم نے کام کو ایسے کرنا ہے اور ہم نے ایسے کر دیا. سوال یہ نشان آ جاتا ہے مومن ہونے پہ. اور پھر ہم نے جو کام جیسے کیا اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا، اور وہ پھر بعد میں جا کے جب اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. پھر وہاں پہ بھی چل کے ایٹ لیسٹ آپ غور کرو. آپ دیکھیں وہ سٹوری جو سورہ نمبر 18 میں جو 2 باغ
جس کے تھے وہ ہٹ درمی میں میں نے یہ میں تو وہ، اس کا جب دوست اس کو بتاتا ہے، اور جب پھر اللہ تعالیٰ اس کے باغات کو، دونوں باغوں کو تباہ کر دیتے ہیں، پھر بیٹھ کے افسوس کرنے بیٹھ جاتا ہے کہ میں کاش اللہ اپنے رب کے ساتھ شرک ان کو شریک نہیں ٹھہراتا. وہ جو لمحہ ہے نا، وہ اس پہ غور ہم اسٹوری تو سمجھتے ہیں، لیکن وہ جو وہ آپ اس کی اس بات پہ غور کرو، جب وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. آپ اس بات پہ غور کرو، اس کو وہ سوچ تو آئی نا. ہمارے پاس پوری لائف ہے یہ ان باتوں کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا اور ریئلائز کرنا. اس نے ایٹ لیسٹ ریئلائز تو کیا. ٹھیک ہے وہ اس نے غلطیاں کی جو غلط تھیں، آف کورس غلط تھیں، ایٹ لیسٹ ریئلائز کیا. اس سے آگے کی سٹوری ہمیں نہیں پتا اس نے کیا کیا. ہو سکتا ہے سپوز کر لیں یہاں بیٹھا ہے افسوس کر رہا ہے میں کاش اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. ٹھیک، معافی. سپوز آپ کو جیسے بعض کو آدھی سٹوری دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اس سے آگے آپ خود سے لکھو. سپوز اگر آپ امیجن کریں اس نے بندے نے بیٹھ کے سجدے میں گر گیا، رب سے معافی مانگنی شروع کر دی، یار رب مجھے معاف، میں بہت نادان تھا، یہ تھا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے قانون، اللہ تعالیٰ وہ ان کا یہ ٹائٹل ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ معاف کرنے والے ہیں. کچھ ہمیں ایسی آیتیں ملتی ہیں، یہ ان کا ٹائٹل ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں. وہ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے. تو اس نے دل سے معافی مانگی، سپوز کر لیں سجدے میں گرا رہا اور سپوز کو معافی ملی، اس کو اس سے بیٹر ملے گا جا کے آگے. ایک ہوتا ہے ٹرننگ پوائنٹ. تو آپ خدا را بندہ غور کریں، دنیا کے اندر ہم لوگ پھر وہ غلطی کرتے ہیں، پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، پھر آگے چلتے ہیں، پھر اپنی ہی لوچ میں پھر آگے جب چلتے چلے جاتے ہیں، غلطی پہ غلطی پہ غلطی پہ غلطی، پھر وہ ایک دلدل میں ایسا پھنس جاتا ہے. جب آپ کے ساتھ کوئی نیگیٹو ہوتا ہے، رک کے سوچے بندہ کہ کیا ہوا تھا. ہر کچھ بھی جو عمل ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی کاز ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. ایسے نہیں کچھ ہو جاتا. دنیا رینڈملی نہیں چل رہی. کوئی برا عمل ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم نے کوئی غلط کام کیا تھا، اس کا رزلٹ ہے. آپ نے وہ انگلش میں سنا ہوگا نا، کاز اینڈ ایکشن. ہر ایکشن جو بھی کچھ رزلٹ کہہ لیں، اس کے پیچھے کوئی کاز ہوتا ہے. ایسے ہی نہیں کچھ ہو جاتا. تو یہ باتیں سوچنے کی ہوتی ہیں. تو انسان کو ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے. آگے چلتے ہیں. یو شیل فائٹ دیم فار گاڈ ول پنش دیم ایٹ یور ہینڈس humiliate them, grant you victory over them and cool the chests of the believers. تم ان سے لڑو کیونکہ اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا، انہیں ذلیل کرے گا، تمہیں ان پر فتح عطا کرے گا اور مومنین کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا. اب یہ دیکھیں آپ اگر ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے. اب یہاں پہ جو اسپیسیفک سچویشن چل رہی ہے نا، ایز اے ایگزامپل ہم اس کو لیتے ہیں تھرو آؤٹ دا قرآن. اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون، کوئی ریسٹرکشن، کچھ جو سسٹم ہمیں دیا ہے اس پہ تو بھی ہمیں انشاءاللہ چلنا ہے. اس ایگزامپل کو لیتے ہوئے ہم غور کریں. اگر یہ مومنین تھے، یہ معاملہ سارا درپیش ہوا، انہوں نے سوچا، بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ سوالیہ نشان بھی لگا دیا. اگر تم مومن ہو، یہ دو جو گروپ تھے، بلیورز کے اور ڈس بلیورز کے، اللہ تعالیٰ ان سے کوشچن پوچھ رہے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تم کو کرنا پڑے گا. انہوں نے تم پہ اٹیک کر دیے ہیں تو تمہیں ریڈی ہو جانا چاہیے. اگر تم نے یہ نہیں کیا تو یہ سوالیہ نشان بن جاتا ہے. تم میں بھی یہاں سے نکال دی جاؤ، ہو سکتا ہے گروپ سے، پھر آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ بھی نہیں رہے گا، آپ بلیور نہیں رہو گے. تو انہوں نے یہ کام کیا. سپوز کر لیں سارے بلیورز نے اللہ تعالیٰ کے اوپر چلے ہو کے دیں. دل میں ہو سکتا ہے بعض کا انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا، اور ایک آہستہ انسان اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے. دل میں ہو سکتا ہے ان کے تھوڑا بہت ڈر ہو ان لوگوں سے، جو ایک نیچرل ہوتا ہے، تھوڑا بہت ڈگمگاتا ہے انسان. لیکن اس ڈاؤٹ پہ فائٹ کرنا، اس کے اوپر اندر سے اپنے آپ سے لڑنا، اس کے بڑے طریقے ہیں. اور
اس پہ کوئی بات کر سکتے ہیں. وہ پھر جب بندہ ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ میں علی مثال دی تھی, ایک سچویشن پیدا ہوئی, اللہ تعالیٰ نے بولا کہ آپ نے ایسے کام کیسے کرنا ہے, آپ نے سوچا ایسے کرنا ہے, تو آپ نے بولا نہیں میں ایسے ہی کرتا ہوں. آپ کے دل میں ہے کافی سوچ آ رہی ہے آپ کے دماغ میں کہ وہ مجھے لگ رہا تھا, ڈاؤٹس تھوڑے سے ہوتے ہیں نا کہ یہ تھا, لیکن میں یہ کروں گا, مجھے نہیں پرواہ. اس نے دل کو کر کے تھے ڈاؤٹس اس کے دل میں تھوڑے تھوڑے, اس نے کہا میں یہ کروں گا, تو اس نے کیا, اس کو رزلٹ ملے. ہو سکتا ہے اس نے یہ والا عمل پیچھے کیا اور اس کو نیگیٹو رزلٹ ملے. اس نے کہا میں اب سبمیشن میں آ گا, میں نے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. ایز اے سبمٹر لائک کہ جب جمعے کی نماز کا ہو تو آپ سب کام چھوڑ کے چلے جاؤ, تو بندہ کہہ رہا ہے بھائی میری تو میٹنگ ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں میں میٹنگ نہیں چھوڑ سکتا بھائی, سوری. آپ کے ایریے میں کوئی ہے فرما برداری کی مسجد, آپ نے نہیں کیا, آپ نے سوچا نہیں یار میں یہ کروں گا, تو پھر اس کا آپ کو رزلٹ بھگتنا پڑے گا. تو بندہ میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے اور اس کو رزلٹ ملے. یہ جو رزلٹ ملنا ہوتا ہے یہ فیڈ بیک ہوتی ہے, یہ جو نیگیٹو ہوتا ہے یہ بھی فیڈ بیک ہوتی ہے کہ اگر اس پہ ہم غور کریں. تب وہ جو بیٹھ کے سوچے گا میں نے یار یہ اس سچویشن میں میری سوچ وہ تھی, میں نے یہ کام کیا اور مجھے یہ انعام ملا ہے, یہ آپ کو اسٹرانگ کرے گا آپ کی بلیف کو. اسی طرح جو ڈرنے والی بات ہے, یہ مومنٹ جب اس سچویشن سے گزریں گے اور انہوں نے اگر یہ اللہ کا کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا, یہ رزلٹ ہے. تم ان سے لڑو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہاں دیکھیں کہہ رہے ہیں انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا, ان کو سزا ملے گی, انہوں نے جو غلط کام کیا ان کو سزا ملے گی. اور کیسے ملے گی, اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو ویسی کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر یا کچھ اور طریقے سے. انہوں نے ان کے لیے بھی بہتر ایک طرح سے وہ دیکھیں گے ہم نے جو سچویشن کریٹ کی تھی, انہوں نے ہم سے لڑے. اور یہ بلیور کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ خالص اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, کسی معاملے میں بھی کسی کو پریز نہیں کرو, سب کریڈٹ اللہ کو دو, ماشاء اللہ بولو, آل کریڈٹ گوز ٹو گاڈ. یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد ڈیووٹیڈ بنانا چاہ رہے ہیں, اور ہم نے ان سے بدتمیزی کی, ہمیں اس کا سزا ملی. ان کو چاہیے غور و فکر کریں, ان کے لیے یہ نیگیٹو فیڈ بیک والی بات ہے, تو ان کو چاہیے تھا کہ غور و فکر کرتے. خیر, اور ایک ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, آپ کے دل میں وہ غصہ ہے, آپ ہوتا ہے نارملی آپ بندہ کسی کو گالی تک دے دے تو اس کو دل میں وہ غصہ آ جاتا ہے, تو یہ بات تو نیچرل ہے. تو انہوں نے یہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں, انہوں نے اللہ کے حکم سے لڑائی کی, جو اللہ کا حکم مانا, تو جب ان کو سزا ملی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ہی دی. بس ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بہت ہی بندہ برا سلوک کرتا ہے اور وہ خود ہی کسی برائی کسی چیزیں ملوث ہو جاتا ہے, تو آپ کہتے ہیں چلو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی, میرے ساتھ مجھ سے اتنا پیسہ ادھار لیا واپس نہیں کیا, اب جا کے خود فائنینشیل کرائسس میں پڑ گیا. جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں, تو بندے کو ہوتا ہے ہاں بھگتو بیٹھ کے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو سزا ملنی آپ ہی کے ہاتھوں ملنی. جب ہوتا ہے جیسے جیل وغیرہ میں جب کسی کو سزا سنائی جاتی ہے تو ان کو بٹھایا جاتا ہے جن کے ساتھ برا سلوک ہوا, تاکہ ان اپنی نظر سے دیکھیں. انہوں نے کیس کھڑا کیا, انہوں نے لائر ہائر کیا, انہوں نے وہ جنگ لڑی اس برے انسان کے خلاف, اور کورٹ نے فیصلہ دیا. جب اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ معاملہ سٹارٹ کیا تھا اور اس کے رزلٹ میں اس برے انسان کو سزا ملی, تو ان کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے. تو یہ جو سزا دینا ان کے ہاتھوں سے, اور ان کو ذلت اٹھانی پڑی. وہی کورٹ میں اگر دیکھ لیں اس بندے پہ الزام لگ رہے ہیں, پورا ملک تھو تھو کر رہا ہے اس کے اوپر, تو ان کو بھی ان کو یہ نہیں تھا کہ وہ جو کمیونٹی ہے, پورا جو سٹی ہے جو بھی ہے اس کے اندر یہ لوگ برے تھے, یہ ذلیل ہوئے. لوگوں نے دیکھا, باہر کے لوگوں نے, کہ بھئی دیکھو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. ہم نے یہ باتیں غور کرنے کی ہے. انسان دنیا میں جب کبھی ذلیل ہوتا ہے تو اس کو بہت اندر سے بہت برا فیل ہوتا ہے. ہم کوئی جوک سنا دیں اور اس پہ کوئی ہنسے نہ, تو ہمیں اس پہ انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ میرے جوک پہ ہنسے نہیں, یا میں نے کوئی بات کی اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی, میری بات پہ غور و فکر. یہ ساری جو ایون آن اے بیسک لیول بھی اگر ہم کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں تو اس پہ اگر ہمارے ساتھ وہ ہمیں رزلٹ نہیں ملتا تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں ذلیل کیا گیا. ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں, ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا یا ویلکم نہیں کیا, ہم اس پہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار میں وہاں گیا وہ انہوں نے آ کے مجھے ویلکم نہیں کیا.
ہر معاملے پہ ہم لوگ اپنی وہ چیزیں پکڑتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل ہیومن بیہیویئر ہے. تو جب یہ جو ذلیل ہونا اور ان کو سزا ملنا یہ بڑا ان کے لیے تکلیف دہ مرحلہ تھا ڈس بلیورس کے لیے جو انکار کرتے ہیں. اور فتح ملی ان کو بلیورس کو, یہ ان کو فتح ملی. اور آن ٹاپ آف دا اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو ٹھنڈا کر. یہ بہت گہری باتیں, سوچنے کی باتیں, یہ جو باتیں لکھی نا آیت نمبر 14 میں. ماشاء اللہ پورا قرآن فل آف وزڈم. آپ ان کو غور کریں, جیسے آپ جب اپنے آپ کو ان کے جیسے کہتے ہیں پٹ یور سیلف ان دیئر شوز, آپ اس کے اندر اپنے آپ کو ڈال کے سوچیں, اس کو کریٹ کریں اپنے دماغ میں, ایک امیج, ایک چھوٹی سی فلم بنانے کی کوشش کریں, اس پہ غور و فکر کریں. آیت نمبر 15, He will also remove the rage from the believer's heart. God redeems whomever He wills. God is omniscient, most wise. وہ مومنوں کے دلوں سے غصہ بھی نکال دے گا. اللہ جسے چاہتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا, انتہائی دانا ہے. یہ غصہ از اے نیچرل تھنگ ہمارے دل میں آتا ہے. اب ان آیتوں کو پڑھیں اور ڈیلی لائف میں اپلائی کرتے چلے جائیں. ہمیں غصہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہیں وہ اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں, اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. دے آر سپریسر آف دا اینگر, دا بلیورس. تو اگر ایز اے مومن اگر ہم کو غصہ چڑھتا ہے, ہم سب سے پہلے کسی نے ہمیں کچھ بات کر دی, ہمیں غصہ آ گیا, وہیں رک جائیں. غصہ آ گیا ہے, اس کا رسپانس کیسے کرنا ہے. وہ جو ارلیئر بات کر رہے تھے, سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. سچویشن کیا ہے, غصہ آ گیا آپ کو, رائٹ. میرے رب نے کہا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں اس نے مجھے غصہ دلایا, میں اس کو 2 سنا دوں. اس نے مجھے 1 سنائی, میں اس کو 2 سنا دوں. یہ میری ایگو کہہ رہی ہے, میرا دماغ کہہ رہا ہے میں ایسے کروں. میرے رب نے فرمایا کہ تم ایسے کرو. اب سوچے بندہ بیٹھ گیا, اگر میں نے اس کام کو ایسے کر دیا جیسے میرے رب نے کہا تو کیا ہوگا. آنیسٹلی اگر آپ ڈیٹیل پہ غور کریں نا, اب جیسے یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے نا, غصہ آ گیا انسان کو, انسان غصے کی حالت میں, رائٹ. ہم جب کسی کو رسپانس کرتے ہیں نا, ہمارا پرپس یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے دل کو اس سے وہ غصہ نکالنے کا, اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا. اس نے اس کی بےعزتی کر کے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا. ہم جو یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے نا, یہ جو غصہ آ گیا ہمیں, سپوز ہم اس کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہماری سوچ کہتی ہے کہ میں اس کو 2 سنا دوں گا تو میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, تم ایسے کرو. سوچ رہے ہیں, سمجھ آئے بات کا, تم ایسے کرو, تمہارا غصہ. ابھی ایک ایگزامپل ہے, آپ نے اس کو جواب نہیں دیا, آپ نے اپنے غصے پہ قابو پانے کے لیے اس کو دبانے کا آپ اس میں لگے, آپ نے اس بات کو بھی چھوڑ دیا. اس نے مجھے میری بےزتی کی, جو میرے دل میں یہ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں دے آر ایکسپریسر آف دیئر اینگر. تو مجھے اس کی بات کو بھول ہی جاؤ جو اس نے بات کی تھی, آپ اس کو دبانے میں لگے. آپ نے اس کو پولائٹلی اگنور کر دیا یا درگزر کر دیا, مسکرا کے چل دیے, نہیں جواب دیا. کیا ہوگا؟ اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے دل سے نکال دیں گے. اور یہ بیسٹ ریزن, بیسٹ سلوشن ہوگا اس بات کو ٹیکل کرنے کا, غصے کو. ٹو بی آنیسٹ ود یو, یہ ایک ایگزامپل ہے. اس میں بیسٹ یہ فارمولہ جو ہے نا, سچویشن جیسے ہوتا ہے نا, فزکس کے فارمولے ہوتے ہیں, یہ ایک فارمولہ ہے. یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے, جیسے ہوتا ہے نا x + y = this and this and this, جو فارمولے ہوتے ہیں. سپوز یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے نا, اس کو جو فارمولہ قرآن کا اپلائی کریں گے, میرے رب نے بولا یہ کام ایسے کرنا ہے, میں سمجھتا ہوں میں نے اس کام کو ایسے کرنا ہے. اب خود ہی سوچ لو کیا کرنا ہے. اس کو ایسے کر دو گے جو تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو رزلٹ تمہیں مل جائے گا. اس کو ایسے کرو گے تو پھر بھگتنا پڑے گا. یہ فارمولہ ہے قرآن کا. بیسک بتاؤں, کوئی بھی سچویشن ارائز ہوتی ہے, دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے کیا بولا ہے. دیٹس اٹ, سمپل. یہاں پہ آپ دیکھیں, غصہ نکال دیں گے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے معاف کر دیتے ہیں. یہ جو بات ہے
اس کے پیچھے ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو معاف کر رہے ہیں، کسی کو نہیں، رینڈملی چوز کر رہے ہیں، ہاں اس کو معاف کر دو، اس کو نہیں، اس کو کر دو، اس کو نہیں. یہ کوئی ایسا ہی بات نہیں ہوتی. اس کے پیچھے بڑے ریزن ہوتے ہیں کہ کیا لیول ہے، کیا نوعیت ہے، کس قسم کی سچویشن ہے، کتنا بندہ سنسیئر ہے. ایسے نہیں بس منہ سے بول رہا ہے ایم سوری، دل میں کچھ ہے ہی نہیں، اور پھر غلطی کر رہا ہے، پھر سوری، پھر غلطی کر رہا ہے، پھر سوری، جان بوجھ کے غلطی کر رہا ہے، پھر سوری. یہ سارا ایک سلسلہ ہوتا ہے. اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں گے جان بوجھ کے غلطی نہ کریں. غلطیاں سے تو غلطی ہوتی رہتی ہے ہم سے دن میں، ہم بھولتے رہتے ہیں. بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا، کئی دفعہ ماشاء اللہ کہنا بھول گیا. یہ مطلب پوری کوشش کریں گے ہم اپنائیں اللہ کے حکم کو. لیکن غلطی سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کوئی بندہ بھول جاتا ہے، اس پہ استغفار پڑھیں. دل سے شرمناک ہو بندہ، دل سے انسان کو نماز چھوٹ گئی ہے، میں سو گیا تھا یا کچھ ہو گیا، دل سے شرمناک ہو بندہ، معافی مانگے اللہ سے. کوئی اور باتیں ہوں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ سے چاہتے معاف کریں. اللہ سب کو جاننے والے انتہائی دانا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ کن کو معاف کرنا ہے، کن کو نہیں. وہ سب سے دانا، سب سے عقل مندی کے تقاضوں کی بھی لمٹ سے بھی اوپر ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ہستی جو ہے اتنی دانا ہے. میں تو آج کل کی ٹیکنالوجی دیکھتا ہوں، جو کمپیوٹر میں دماغ سن ہو جاتا ہے، جو آج کل یہ سلیکان چپس کے ساتھ جو چیزیں بن رہی ہیں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہوئی تھیں پہلے سے، انسان تو صرف دریافت کر رہا ہے بیسیکلی. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے کمپلیکیٹڈ فارمولیز، اتنی کمپلیکس سچویشنس، اس میں بھی اتنی اسپیشلٹیز ہیں. ہر لائن کی ڈفرینٹ اسپیشلٹی ہے، اس میں بندہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اتنا کمپلیکیٹڈ سب اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہوا تھا پہلے سے. اور اللہ تعالیٰ کے کن فیکون، وہ انتہائی دانا ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں. جب ہم معافی بھی مانگتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ کس طرح یہ بندہ معافی مانگ رہا ہے، کس لیول پہ معافی مانگ رہا ہے. یہ جو سچویشن بھی کریٹ ہو رہی ہے، یہ ڈس بلیور جو کافر ہیں جو عمل کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ان کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں. اللہ ہمارے دل کو ڈیپلی اندر سے جانتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کون فرما برداری کا حقدار ہے. ہم جو فرما برداری کی طرف انسان ہم لوگ انوائٹ کرتے ہیں، بیسیکلی ہم تو انوائٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہیں وہ پرکھیں گے آپ کو، وہ پرکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ بندہ اس کے قابل ہے کہ نہیں. ہم فرما برداری کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نا وہ میں فرما بردار بن گیا، میں نے ایکسیپٹ کیا. نو، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایکسیپٹ کیا، وہ دیکھیں. آپ نے تو جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، آپ نے اپنی پوری کوشش کی. اب امپلائر جو ہے وہ دیکھے گا آپ کی کوالیفیکیشن کو، دیکھے وہ آپ کو سلیکٹ کرتا ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے وہ جاب سلیکٹ کی، انہوں نے آپ کو سلیکٹ کیا. سیم وے اللہ تعالیٰ ہمیں سلیکٹ کرتے ہیں. وہ سب سے دانا انتہائی سب کو جانے والے ہیں. The inevitable test. Did you think you will be left alone without God distinguishing those among you who strive and never ally themselves with God's enemies, or the enemies of His messenger, or the enemies of the believers? God is fully cognizant of everything you do. ناگزیر آزمائش. کیا تم سمجھتے تھے کہ تم تنہا چھوڑ دیے جاؤ گے جب تک کہ اللہ تم لوگوں کے درمیان ان کی پرکھ نہ کر لے جو جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کے دشمنوں اور رسول کے دشمنوں اور مومنوں کے دشمنوں کے ساتھ کبھی اتحاد نہیں کرتے. تو یہ جو ٹیسٹ ہے آج کل کے دور کے حساب سے، پریزنٹ کے ٹائم سے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم آج کے دور میں رہ رہے ہیں. آج ہم اپنے اوپر کیا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جو پاس میں ہوا ٹھیک ہے، آپ دنیاوی معاملوں کو بھی لے کے دیکھ لیں. جب جو بھی ہوتا چلا آیا ہسٹری میں، ہم ان کو لے کے تھوڑا لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے، ہم ابھی دنیا میں رہتے ہیں، دنیاوی معاملوں کو کیسے ڈیل کریں. تو یہ قرآن میں جو ہسٹری جو بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس میں سے ہم کو لے کے سمجھنا ہے اور اپلائی کرنا ہے آج میں. جو یہ آزمائش جو ہے یہ ہمیں بھی گزرنا پڑے گا. فرما برداری میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے ٹیسٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بندہ پاس ہوتا ہے کہ نہیں. دو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہمیں دکھانا ہے ہم کتنے قابل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا اوپنلی بولا کہ تم سمجھتا ہے کہ تم چھوڑ دی جاؤ گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے ایک آیت ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. تم نے کہا کہ تم ایمان لائے،
اس کے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ نہیں کریں گے. تو یہ وہ چیزیں جو ہے ہم کئی بار بولتے ہیں کہ جو ایڈمیشن ٹیسٹ، یہ ہم سے اس سے گزرنا پڑے گا. یہ از اے مسٹ. یہ ہے سسٹم. آپ سب سے پہلے جو ہوتا ہے سبمیشن میں آتے ہو، اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایڈمیشن ٹیسٹ سے گزارتے ہیں، پھر آپ وہ چل سکتا ہے، کئی سال لگ سکتے ہیں، اور اگر بندہ بہت مضبوط ہے تو وہ ہو سکتا ہے مہینے بھر میں ہی فارغ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک ایسی کنگڈم میں جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کنگڈم ہوتی ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی ساری پرواہ، سارے فکر، ہر چیز، اس کی صحت، اس کی فائنینشیل، اس کی فیملی، ہر چیز کے معاملے میں اتنا سکون میں آ جاتا ہے وہ. اور جب رزلٹ دیکھتا ہے، یہ فیڈ بیک ہوتی ہے، اس کو اور مستحکم کرتا ہے، وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ایک سلسلہ، ایک سسٹم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں فرق نہ لے کر جو جہاد کرتے ہیں. اب یہ سچویشن، یہ جو ایگزامپل چل رہی ہے، ایک طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ایک سچویشن چل رہی ہے یہاں پہ اسپیسیفک اس سینیریو کی، اور یہ ہر بندے کے جو دنیا میں رہتے ہوئے اس کی کنڈیشن کے مطابق اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ پیسہ دے کے ٹیسٹ کرتے ہیں فرما برداری کے بعد، کسی سے پیسہ لے کے ٹیسٹ کرتے ہیں، کسی کو صحت عطا کر کے کرتے ہیں کہ اس کو مضبوط بنا دیا، اب تم کیا کرو گے، کسی سے کچھ چیز لے کے. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ارلی اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ تم نہیں لڑو گے، یہ کر رہے ہیں، وہ سارا بات جو ہے وہ ایک طرح سے وہ اچھا دیکھیں، یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ جو ڈس بلیور تھے اور گروپ تھا، یہ بلیورس کا گروپ تھا، یہ جو بھی کر رہے ہیں اس سارے معاملے سے اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی پرکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. انہی کے لیے، انہی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو پرکھ بھی رہے ہیں. یہ بڑا خوبصورت سسٹم ہے. ایک لمحہ ایک چیز ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اب جیسے اس سورہ کی بات کرتے ہیں، اس میں جو 2 ورسز ایڈ کیے گئے تو اس کے بارے میں انہوں نے، کسی نے اس کی خلاف ورزی کی قرآن کی، اس میں چیز ایڈ کرنے کی کوشش کی، اس ایکشن کو لے کے اللہ تعالیٰ نے اس سے کئی چیزیں نکالی. میرے کو 19 اس کا بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے، اس کو کئی لنک پہ لے کے چلے گئے. اس سے یہ جو 2 ایڈ کیے گئے نا، اس کے ادھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی حکمت اس میں نظر آئی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے تو جو کیا پازیٹیو صاحب اللہ تعالیٰ نے کیا کھڑا کر دیا، اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم نکال دیا کہ تم نے اس سورہ کے ساتھ تم لوگ کرو گے، میں اس میں ڈالوں گا نہیں. یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے. پریز بھی رکا. تو ان کے لیے تھا کہ اگر تم وہ نہیں کرو گے تو یہ ان کے لیے ٹیسٹ تھا. 17 The idol worshippers are not to frequent the masjids of God while confessing their disbelief. These have nullified their works. They will abide forever in hell. مشرک اللہ کی مسجدوں میں باکثرت نہ آئیں جب کہ وہ اپنے کفر کا اقرار کرتے ہیں. انہوں نے اپنے کاموں کو ضائع کر دیا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اب جو ہے، اب سچویشن اب دیکھ لیں، وہ جو فارمولا ہمارا وہ بات چل رہی ہے، بلیورس کا گروپ تھا، ڈس بلیور کا گروپ تھا، وہ جو معاملہ ہوا جنگ ونگ کا سارا بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے پرکھا. اب یہاں پہ جو ڈس بلیور کے بارے میں اگر اسی ایگزامپل کو، اسی سچویشن کو ہم آگے فردر لے کے چلیں، تو یہ جو آئیڈل ورشپ تھے، تو مطلب جن کے یہ تو ہو گیا نا ڈس بلیور، جنہوں کے جو کافر تھے. تو جو مشرک ہیں، جو ان کے دل میں وہ شرک کرتے ہیں، ان کو پرابلی پتہ ہوگا، جو کہتے ہیں ان سے ہم مومن ہیں، ہم اسلام لائے ہیں، لیکن انسان اپنے آپ کو پرکھے وہ اندر سے ان کے دل میں کیا ہے. تو ایسے لوگ جو مشرک ہیں، جو آئیڈل ورشپرز ہیں، اور وہ ناٹ اونلی دیٹ، وہ کنفیس بھی کرتے ہیں. کیا اقرار کرتے ہیں. اب اس پہ آپ زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ خود سوچ سکتے ہو. بندہ کہتا ہے مجھ سے بھلے کہے گا کہ میں اقرار نہیں، میں تو آئیڈل ورشپ نہیں کرتا، لیکن اس کے جو ایکشنز دے اسپیک لاؤڈر دین ہز ورڈز. اس کو اپنی لائف کے خود انالائز بندہ کرے، تو وہ باکثرت نہ، ان کو کمپلیٹ پابندی نہیں لگائے گی. ان کو کہا کہ تم جب چاہو آ جاؤ، فریکوینٹ مسجد میں نہیں آ سکتے، اور اجازت بھی اس لیے دی گئی کہ تم اگر آنا چاہو آن اینڈ آف اس طرح آ سکتے ہو، تاکہ وہ شاید ہدایت پائیں، شاید رستے پہ آ جائیں.
شاید اپنے اندر سے وہ جو ان کے اندر جو آئیڈل ورشپ گھسا ہوا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کریں، اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اس پہ غور کریں. ہم تو اپنی اس قرآن اسٹڈی میں کئی دفعہ ٹریڈیشنل اسلام میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بھئی یہ ہے، اگر تم ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے تو یہ ہے، اس پہ سوچو تو صحیح، غور تو کرو کہ ہم نے تمہیں بتایا یہ تمہارے اندر آئیڈل ورشپ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کاموں کو ضائع کر دیا ہے. اب وہ جتنی بھی رائچس بننے کی کوشش کریں، جتنے بھی اپنے طرف سے نیک بننے کی کوشش کریں، اگر ان کے دل میں شرک ہے ان کے سارے کام ضائع ہو جائیں گے. ان کو منع کیا کہ تم مسجد میں باقی صورت مت آؤ، وہ اپنے کفر کا اقرار کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں دنیا میں لوگ اتنی اسٹرگل کرتے ہیں ریلیجس میں، چیریٹیز بھی دیں گے اور پوری راتیں جاگیں گے بھی، لیکن اگر ان کے دل میں شرک ہے، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو کسی لیول پہ ٹھہرایا ہوا ہے، کسی کو ویلیو دی ہوئی ہے اللہ کے ساتھ، ہم سوچ سکتے ہیں ہر بندہ اپنے دل کو ٹٹول لے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کس کو بٹھایا ہوا ساتھ میں، کس کو ویلیو دی ہوئی ہے. صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، صرف اور صرف انہی کو اپنی روح کو انہی کے سپرد کریں، انہی کی حمد و ثنا، انہی کا ذکر، انہی کی عبادت، صرف ان کے ساتھ کسی کو کسی لیول پہ. ہر مذہب میں آپ دیکھ لیں، ہر مذہب کے ڈفرینٹ فقوں میں دیکھ لیں، لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو کسی لیول پہ، آپ جا کے اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے ہر لیول پہ. ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں، ہم تو ڈفرینٹ ہیں، ہم فلانے کو مانتے ہیں لیکن ہم اس کو وہ نہیں. ہم بیٹھ کے سوچے تو صحیح، کیونکہ نقصان بہت بڑا ہے. بندہ لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اگر اس کے اندر یہ چیز ہے تو سارے کام ضائع ہو جائیں گے. اور ضائع کیا ہو، ضائع ہوں گے ہمیشہ. اب یہ فار ایور، اس پہ بہت انسان کو ڈر جانا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے، بہت. اتفاقاً اگر خدا نخواستہ میں جنت دوزخ کی کسی لوئسٹ آف دا لوئسٹ، جو سب سے ایزی ہیل بھی ہو، سپوز کر لیں اس میں بھی چلا گیا، تو وہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے اگر میں مشرک ہوں. ویری سوچنے کی بات ہے، بہت ڈیپلی بیٹھ کے اپنے اندر کو ٹٹولو. بھائی اگر میرے اندر شرک ہے، میں وہ سمجھتا ہوں کہ کسی لیول پہ ہم اپنے آپ غور کرتا ہوں کہ بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جان بوجھ کے بھول کے تو بندہ، میں شرک کے خیر کوئی ایکسکیوز نہیں، لیکن بندے کو جب پتہ ہے وہ یہ شرک کر رہا ہے، پھر کیوں نہ اس سے مڑے. بھائی سمپل فارمولا ہے، صرف اور صرف الحمدللہ رب العالمین. قرآن سٹارٹ ایسے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کسی کی ایک ڈاٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے، ایک ڈاٹ ہوتا ہے نا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. دین وائی سب کو چھوڑ کے صرف اور صرف اس ہستی کے ساتھ کنیکٹ، دیٹس اٹ. اس میں غلطیاں انسان سے ہو سکتی ہیں، لیکن جب آپ نے اپنے آپ کو فلی سپرد کر دیا اللہ تعالیٰ کے، میں آپ ہی سے مدد مانگوں گا. کوئی بھی معاملہ درپیش آتا ہے، کوئی سچویشن، وہی بار بار اسی فارمولے میں معاملہ درپیش آتا ہے، رب العالمین یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے، مدد درکار ہے آپ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے لیے راستے کھول دیں گے. ہم نے کوئی معاملہ درکار آیا، ہم نے سوچا بھی نہیں، اللہ کا نام بھی نہیں دل میں آیا، ہم نے سوچا میں ایسے کر لوں گا، ایسے کر لوں گا، ایسے کر لوں گا. سچویشن کریٹ ہوئی ہے، الحمد ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے رب یہ معاملہ درپیش آ گیا ہے. جیسے جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے نا، باس کے کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں جا کے دروازے کی، ساری معاملات پیش آ گئے، اللہ کی کنڈی کھٹکھٹاؤ، یا اللہ یہ کہ نام آپ ہی کے پاس آتے ہیں، تو پھر دیکھنا کیسے رستے کھلتے ہیں آگے. وہ جو ذرائع اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے وہ اللہ نے پیدا کیے ہیں. وہ اس بندے کی بھی جس کوئی کسی نے آ کے ہیلپ کر دی آپ کی ادھر، وہ اس بندے کا کوئی عمل نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ہے. فرسٹ رجوع اللہ تعالیٰ سے. اس میں بھی مجھ سے بھی لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کچھ سچویشن کریٹ ہوتی ہے، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. سو یاد دلانا رائٹ اوے
ہر سچویشن پہ ایک فارمولہ بنا لیں. ہر سچویشن میں سب سے پہلے اللہ کو لے آئیں. ہر سچویشن میں پہلے اللہ کو لے آئیں. اچھی ہو بری ہو ہر معاملے میں پہلے کنسیڈر کریں قرآن. ایک بڑا سا جیسے ہوتا ہے نا, کوئی سائن لگا دیں یہاں پہ قرآن, تاکہ کوئی معاملہ پیش او ویٹ مینول, اوپن دا مینول. قرآن ہمارا مینول ہے. ہر معاملے اچھی سچویشن پیش آئیے, اللہ کو کیوں لے کے آئیں؟ پریز بی ٹو گاڈ, الحمد للہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اللہ نے کیا ہے. ہر معاملے میں اللہ کو لے, پریز بی ٹو گاڈ. تو یہ بات بہت سوچنے کی ہے. یہ ورڈ جو ہے نا ہمیشہ بہت ہلا دینے والا معاملہ. آپ صرف کسی کو بولے نا وہ یار اس نے بندے نے بہت بڑا جرم کر دیا, وہ جیل میں جا رہا ہے, ہمارے کیا کوشچن آتا ہے کتنی دیر کے لیے, ہاؤ لانگ از گونا گو فار, بولتے ہیں 5 سال. کچھ زیادہ نہیں لگ رہا اس جرم میں جو اس نے کیا تھا؟ اگر جرم بہت سویر ہو ٹھیک ہے, اور پھر 5 سال بولے تو بولیں گے یار یہ 5 سال بہت کم دیے ہیں, اس کو زیادہ ہونے چاہیے تھے. رائٹ, بہت بڑا جرم کیا تھا, ملٹیپل جرم تھے, تو کہتے ہیں لائف ٹائم, اس کو لائف ٹائم جیل میں ڈال دیا. تو بندہ کہتا ہے ہاں بھائی ورث بنتا ہے. وہ لائف ٹائم بھی کیا ہے یار, آپ کوئی شخص 40 سال کا ہے تو مے بی اس کی ڈیتھ 75 پہ ہونی ہے, تو یہ آپ دیکھ لیں رفلی 50 60 70 35 ایئرس جیل میں رہنا پڑا. اور وہ جیل میں کیا ہوتا ہے, آپ کو بیڈ دیا جاتا ہے, کمرہ ہوتا ہے, اور یہ نہیں کہ آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا یہ جہنم, یہ کوئی جیل نہیں ہے. جیل میں تو آپ کو بیڈ ملتا ہے, 3 وقت کا کھانا ملتا ہے, ہو سکتا ہے آپ سے کوئی کام وام کراتے ہوں, آپ کو فری ٹائم دیتے ہیں, باہر جا کے اوپن ڈور میں تھوڑا گھنٹہ بھر اسپینڈ کرتے ہو. وہ ایک سسٹم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو لیشز مارے جا رہے ہیں, آپ کو پین تکلیف دی جا رہی. یہ جو جہنم ہے نا, اس پہ غور کریں آپ. یہ جہنم ہے, کیا ہے جہنم؟ اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا اسی کتاب میں بہت ڈیٹیل سے دی گئی ہے, بہت ڈیٹیل سے. اور پھر آپ ڈیٹیل کو پڑھیں, ان کو آیتوں کو نکال کے لکھیں, ان کو ایک غور فکر کریں, پھر اس ورڈ بھی آ جائیں ہمیشہ. تو وہ جو جرم تھا نا 5 سال کی سزا دی ہے. اچھا اب اس معاملے کو لے لیں, اچھا وہ مشرک تھا, اللہ کا مشرک تھا, اس کا سارا بینک بیلنس خالی کر دیا گیا. اس کے پاس یہ بندے کی بات ہو رہی ہے جس نے دنیا میں جرم کیا, اس سے میں انالائز کر. اس بندے نے کیا کوئی جرم کیا, اس کی ساری پراپرٹی لے لی گئی, پھر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا لائف ٹائم کے لیے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک سچویشن ہو گئی. یہاں پہ دیکھیں جو اس کے نیک عمل تھے سب کے سب لے لی گئے. اس نے میں بھی چیریٹیز بنائی تھی, ہاسپٹل بنائے تھے, جو بھی کیا تھا, جو پلس 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 پوائنٹ تھے سب ختم کر دیے. اس کا کریڈٹ 0 ہو گیا. اس کے بعد پھر پوچھا جاتا ہے کہ کتنے سال وہ کہاں, اس کی پنشمنٹ کیا ہے. بعض جیلیں بڑی سخت ہوتی ہیں اس کی. اب اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کو پوچھا جائے کوئی بندہ جس کو قرآن اور دین کا کسی کا علم نہ ہو, جنت دوزخ کا کوئی علم نہ ہو, بندہ ایک نیوٹرل ہو, اس کو کبھی دین کا پتہ ہی نہ ہو اور یہ بات پڑھ رہا ہو, تو سوال پوچھ رہا, اچھا یہ بندہ مشرک تھا, اس کی ساری نکال دی. ہاں ساری نکال دی. اچھا سزا کیا دی جائے گی اس کو قیامت کے بعد؟ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اچھا جہنم کیا ہے, وہ پھر اس کو بتایا جائے گا جہنم کیا ہے. اچھا کتنے دن کی, کتنے سال کی سزا ہوگی؟ 5 سال. تو وہ بتائیں گے نہیں 5 سال نہیں, زیادہ. پھر وہ بولے گا اچھا جہنم تو بڑی میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے, جہنم تو بہت ہی سخت, میں نے تو پڑھ کے میری بری حالت ہو گئی ہے. میرے تو ہاتھ کی فنگر جو برن ہو جاتی ہے, میرے کئی گھنٹے اس کی برننگ رہتی ہے. یہ جہنم ہے کیا؟ جو پڑھے گا جہنم کے بارے میں تو کہے گا 5 سال سے بھی زیادہ ہے. یس, گیس کرو. وہ کہے گا 6 سال نہیں زیادہ, 7 نہیں 8. پھر وہ لمبے نمبروں پہ چلے گا, 20 سال نہیں زیادہ, 30 سال نہیں زیادہ. اب ہم جیسے گیم کھیلتے ہیں نا, بہت ہائی نمبر سوچو, کہتا ہے 30 سال سے بھی زیادہ, اس کے تو ہوش چھوڑنے شروع ہو جائیں گے. 50 نہیں زیادہ. پھر وہ بڑے نمبر پر 1000 سال, وہ اس کا ہوگا. اب اس سے تو مجھے نیچے لے کے آئیں گے نا, 1000 تو نہیں ہو سکتا. کہا جائے گا نہیں اس سے بھی زیادہ. اس کے تو ہو سکتا ہے وہ بے ہوشی ہو جائے, کیونکہ اس نے پڑھ لیا جہنم ہے کیا.
اس کو پتہ ہے دنیاوی سسٹم کا. اب وہ اس دنیاوی سسٹم سے اس بات کو کیلکولیٹ کر رہا ہے. پھر بولے گا اب 2000 سے تو اوپر نہیں ہو سکتا. یعنی نہیں زیادہ، 3000 سال نہیں زیادہ، 10,000 سال. اب اس کا جو ہے نا لمٹ، اس کی جو یہ بندہ تھا اس کی کراس کر گئی ہے، اس کا وہ پاگلوں والی اس کی کیفیت ہو گئی ہے. کہتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. فرعون کو گئے ہوئے بھی بھی رفلی 5,000 سال ہو گئے، اور کتنی پرانی بات ہو گئی ہے. 10,000 سال سے زیادہ ہو نہیں سکتا یار. بولیں گے نہیں اس سے بھی زیادہ. اب تو وہ بندہ مطلب کہے گا اچھا یار میں کہے گا اچھا 1,000,000 اس سے زیادہ 1,000,000 سال کہہ رہے تو بہت بڑا یار، اس سے بھی زیادہ. پھر اس کا اچھا ایک 10 بلین، وہاں وہ مذاق میں اتر آیا. نہیں اس سے بھی زیادہ. کتنا ہے؟ کہتے ہیں انفینٹ. کہتے ہیں اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. آپ اس کے بعد زندہ رہو گے ہمیشہ، یہ لائن چلتی رہے گی، اور وہ آپ انسان کا سفر. یہ بات بہت سوچنے والی، بہت سوچنے والی، بہت سوچنے والی ہے. یہ غلطی سے بھی میں کسی لیول پہ بھی اس طرف نہیں چلا جاؤں. یہ خوف ہمارے دل میں بہت بڑھنا چاہیے. ہر عمل کو سوچ سمجھ کے، ہر قدم سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے. The only people to frequent God's masjid are those who believe in God and the last day, and observe the contact prayer, salat, and give the obligatory charity, zakat, and do not fear except God. These will surely be among the guided ones. اللہ کی مسجدوں میں صرف وہی کثرت سے آ سکتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ یقیناً ہدایت پانے والے ہیں، یہ یقیناً ہدایت پانے والوں میں سے ہیں. اچھا یہ 18 جو ہے. اچھا پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو، 17 میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ باکثرت آ سکیں، اور وہ ان کو چاہیے کہ اس سچویشن کو ختم کریں اپنے اندر. کہ وہ شرک کرتے ہیں، رائٹ، کفر ہے. اس کے لیے ان کو یہ کرنا پڑے گا، شرک کی اس کو فائٹ کرنے کے لیے ان کو کرنا پڑے گا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا. نمبر 1 اللہ پہ یقین، ایمان اور آخرت پہ. اور یہ وہی بات ہوتی ہے کہ صرف ایمان نہیں لانا، آخرت پہ ایمان نہیں لانا. آپ نے بول دیا ٹھیک ہے، آپ کا جو عمل ہے وہ بتائے گا. آپ ہر بات کو دنیاوی لیول پہ زاویے سے انالائز کر سکتے ہیں. اب کوئی شخص بولتا کہ کہیں جاب کر رہا، کہتا کہ میں اس کمپنی کے اصولوں پہ ایمان لاتا ہوں. کیونکہ آپ کو شروع میں جو سائن کرنا پڑتا ہے، یہ کمپنی کی پالیسیز ہیں، آپ کو سائن کرنا پڑتا ہے جاب سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ میں یہ پالیسیز ایکسیپٹ کرتا ہوں. اس سائن کا، اس منہ کے بولنے کا کوئی وہ نہیں. جب آپ ایکچولی فلور پہ ہوگے، کام کر رہے ہوگے، تو آپ نے اگر ان کو نہیں اپنایا، آپ نے بول دیا میں ایمان لایا، میں آئی بلیو ان دیس رولز، بٹ آپ نے کام نہیں کیا، سوری، آپ کو نکال دیا جائے گا فوراً وہاں سے. امیڈیٹلی آپ کو کال کیا جائے گا آفس میں، آپ کو بولا گیا تھا یہ کام ایسے کرنا، آپ نے ایسے کیوں کیا. اب ہو سکتا ہے آپ کو ایکسکیوز دیا، آپ بولو نہیں ایم سوری، میں دیکھتا ہوں جا کے. آپ نے پھر اپنی مرضی سے کر دیا تو دوسرا کام. پھر آپ کو بلایا گیا آفس میں، آپ کو بولا گیا تھا یہ کام ایسے کرنا ہے، پھر آپ نے غلطی کی، آپ نے پھر ایکسکیوز کیا. ڈپینڈنگ کرتا ہے کمپنی کے رولز پہ کتنی بار آپ کو چھوڑتے ہیں. پھر آئے گا، آپ کو بولیں گے ہم آپ کو لاسٹ وارننگ، آپ کو نکال دیا جائے گا. وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. آپ نے کمپنی کی جو پالیسی اس کے برعکس کو کام کر دیا، وہ ایکسیپٹ کیا ہی نہیں جائے گا. جو ان کی پالیسی اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور آپ کو کتنے موقع دیے جائیں گے یہ بھی وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اسی طرح اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہے تو اس کتاب کو فالو کرنا پڑے گا. کوئی ہے ہی نہیں آپشن کہ آپ بولو کہ میں 100 میں سے 90 رول اپنا لوں اور 10 چھوڑ دوں، یا 50 اپنا لوں 50 چھوڑ دوں. وہ ہے ہی نہیں آپشن. آف کورس غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن ہر سچویشن، وہی بیک ٹو بیک فارمولا، ہر سچویشن جب کریٹ ہوتی ہے
جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے وہ دیکھنا ہے، جو ہمارا دل کہہ رہا ہے وہ دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد فالو کرنا ہے. سمپل. سو اگر کوئی کہتا ہے اللہ پہ یقین رکھنا ہے اور آخرت پہ یقین رکھنا ہے، تو جسٹ اینالائز آپ اپنی لائف کو. آپ کی دکان ہے، سپوز آپ اس میں ہیرا پھیری کرتے ہو، سپوز کر لیں لین دین میں ہیرا پھیری کرتے ہو، چوری چکاری کرتے ہو، لوگوں کی غیبت کرتے ہو، لوگوں سے جھوٹ بولتے ہو، بدتمیزی کرتے ہو، آل دو سچویشن جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، رائٹ. بھی 10 کوئی 6-7 سچویشن دیکھی اور پھر اس پہ انالائز کریں. اس چیز کو ٹیسٹ کرنا ہے آپ کو، اللہ یوم آخرت پہ میرا یقین ہے کہ نہیں. آپ 5-6 سچویشن اپنی لائف سے جسٹ رینڈملی پک کر لیں اور پھر ان کو دیکھیں میں نے ان کو کیسے ڈیل کیا ہے، کیسے اللہ کے حکم کے مطابق کیا. یا وہ جو سامان میں خرید کے لایا تھا اس کو میں نے بیچا، اس میں جو 2-3 چیزیں کے فالٹ تھا وہ میں نے چھپا لیے فالٹ، کیونکہ میں فالٹ بتا دیتا تو مجھے وہ اچھی پرائس نہ ملتی، اور میں نے فالٹ چھپا کے وہ چیز بیچ دی. ایک میں نے دھوکہ دیا اس شخص کو. اب وہ جانے اس کا کام جانے. مجھے پتا تھا اس میں پرابلم ہے، مجھے چاہیے تھا میں اس کو بتا دیتا. تو ایسا میرے ساتھ معاملہ ہوا. گاڑی بیچنی تھی، پرانی بات ہے، تو میں نے اس کے اندر 3 فالٹ تھے. اب دل میں چھائے تو یہ ویزیبل فالٹ نہیں ہے، چھوڑو نہیں بتاؤ. تو میں نے کہا نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم نے گاڑی بیچنی ہے اپنی، اس کے اندر وہ 3 فالٹس ہیں -3. اگر میں نے ان کو چھپا دیا، جو خریدنے والا اس کو پتہ نہیں چلے گا، بعد میں جائے اس کا مسئلہ، وہ بل پے کرتا ہے، فکس کراتا ہے اس کی ہے. اب گاڑی تو میرے پاس تھی، ایون تو مجھے ملی ان میں سے 1-2 ہو سکتا ہے نیگیٹو فالٹ پہلے سے ہوں، لیکن مجھے اب پتہ ہے اس میں نیگیٹو فالٹس ہیں. میرے دل نے اگر سوچا کہ میں چھپا لوں تو مجھے سپوز پیسے زیادہ مل جائیں گے، رائٹ. میں آپ کو سیریس بات بتا رہا ہوں. اس وقت دل نے فیصلہ کیا، ماشاء اللہ، پلیز بی گاڈ، نہیں اگر میں اس کو لسٹ کروں میں بتاؤں گا 3 یہ فالٹ اس کے اندر ہیں اور اس کے اندر آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے بتا دیا آپ کو، آپ بلیو نہیں کرو گے، وہ تینوں فالٹ خود بخود گاڑی میں ٹھیک ہو گئے. میں خود شوق. بہت ہی مائنر ریپیئر، مجھے گاڑیوں کا کام کافی اچھی طریقے سے آتا ہے، اور بہت یہ نہیں کہتا کہ میں بہت ایڈوانس ہے، لیکن بہت ساری چیزیں میکینک کا مجھے ایکسپیرینس بھی ہے، تو میں اس میں سیکھا بھی ہے میں نے کام، تو میں کافی چیزیں جانتا ہوں اس میں. تو بیسک کام میں خود شوق ہے کرنے کا. تو کچھ میری تھوڑی ان پٹ سے اور تھوڑے سے پیسوں سے وہ تینوں کی تینوں چیزیں ٹھیک ہو گئی. میں اتنا شوق ہوا. لائک اس کا اے سی سسٹم آن نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا اس میں لگ گیا تھا، میجر پرابلم ہے. ایک فیوز فکس کیا اور ٹھیک ہو گیا. سو پریز بی ٹو گاڈ. سو وہ نیت جب آپ کر لیتے ہو کہ میں نے یہ کام اللہ کے حکم کی تھا، ابھی بھلے ہوا بھی نہ ہو، آپ نے نیت دل سے کر لی میں نے یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے اور میں نے یہ کام ایسے کرنا ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کے کام ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو فکس کر دیں شاید، بغیر ان پٹ سے ہی، کیونکہ آپ نے نیت کر لی تھی دل سے. اینڈ دیٹ از دا تھنگ. تو اللہ اور آخر پہ ایمان لانا ہوگا، اسے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. یہ ہے مومنوں کے ٹریٹس. دا بلیورز جو ہے نمبر 23، اس میں کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز میں بہت احترام اور عزت سے ادا کرتے ہیں. اور یہ ہم سورہ 4 میں بھی بتا چکے ہیں کہ ظہر کا جب ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے عصر سے پہلے تک ہے. آپ قضا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ میرے خیال آیت نمبر 102 یا 104 ہے، سورہ نمبر 4 کی، یا 101 ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ وہ نماز کو ان کے اوقات پہ ادا کرتے ہیں. اس پہ ورڈ یوز کیا ہے مومن، کیونکہ میری ایک بندے سے کسی سے بحث ہوئی تھی. میں نے کہا کانسیپٹ ہی نہیں ہے قضا کا، تو پھر میں نے وہ آیت سامنے کھول کے رکھ دی، وہ 101 102 سم تھنگ لائک دیٹ، کہ تو پھر وہ بندہ کنٹینیوسلی بحث کر رہا ہے، بھائی نہیں قضا پڑھ سکتے ہو، فلانی جگہ لکھا ہے، فلانی جگہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، ادھر لکھا ہے، فلانی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا یہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کہ نماز کا پابندی پہ ان کی اوقات پہ ادا کرنا فرض ہے. پھر بھی بحث کرے. پھر میں نے اس کو بولا آئی ایم سوری. اب دیکھیں 102 101 102 آئے تھے. میں نے اس کو بولا سوری، آپ رائٹ ہو، آپ صحیح کہہ رہے ہو.
میں مجھ سے غلطی ہوئی. تو بندہ شاک ہو گیا کہ کو دکھاتا ہوں آیت سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر میرے خیال 102 کے پاس ہے. یہ رہا contact prayers 103. Once you complete your contact prayer salat, you shall remember God while standing, sitting, or laying down. Once the war is over, you shall observe contact prayer salat. The contact prayer salat are decreed for the believers in the specific times. ان کے اوقات مقررہ پیدا کرنا فرض ہے، ڈکریڈ، مسٹ. یہ بات جو میں نے اس کے سامنے پیش کی. اب ایون دو جنگ کے دوران بھی کھڑے بیٹھے جو بھی سچویشن ہے، کوئی بندہ زخمی ہو گیا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ڈیورنگ دا وار ہے آن جب وار ختم بھی ہو جائے تو پھر اس کو کنٹینیو رکھو. اچھا میں نے اس سے زیادہ بحث ہوئی تو میں نے اس کو بولا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان گیا، اچھا میں آئی ایم سوری آئی واز رانگ. تو بندہ ایکسائٹیڈ ہو گیا، اچھا کیسے؟ میں نے کہا یار آپ صحیح بول رہے ہیں، یہاں جو ورڈ یوز کیا گیا بلیورس کا، میں نے کہا آپ صحیح بول رہے یار، یہ میں غلط تھا کیونکہ بلیورز کے لیے مسٹ ہے کہ وہ اسپیسیفک ٹائم، تو اگر ہم بلیورز بننا چاہتے ہیں مومن تو اس کے لیے اسپیسیفک ٹائم از اے مسٹ. بندہ شاک ہو کے رہ گیا. میں نے کہا آپ رائٹ ہو، یہ ورڈ بلیور تو اس کو آپ بلیور کی کیٹیگری سے باہر ہو کے بات کر رہے ہو. یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بلیورز کی بات کر رہے ہیں. پریز بی ٹو گاڈ. اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو آنسرز دکھاتے ہیں سو اور نمازوں کی پابندی کرنا، ان کو چاہیے کہ زکوٰۃ دینا شروع کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ ساری باتیں ہیں. موت کا وقت برحق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہی لوگ ہیں یقیناً ہدایت پانے والے ہیں. یہ جو لاسٹ ورڈ ہے نا یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پریز بی ٹو گاڈ. ہدایت پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈنس دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کئی جگہ پہ وہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، سب سے دانا ہیں، سب سے وائز، سب سے وہ ساری باتیں اب کاؤنٹ کرتے ہیں. تو وہ دانا ہستی جو کہہ رہی ہے وہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، وہ دانا ہستی فرما رہے ہیں کہ یقیناً شورلی ہدایت پانے والے ہیں. کوئی کوشچن ہی نہیں ہے ایسے معاملے جس نے یہ ٹریٹس اپنا لیے کہ اس نے جو اللہ اور آخرت پہ یقین رکھنا ہے اور جیسے رکھنا چاہیے ویسے نمازوں کی پابندی کی ہے اور زکوٰۃ دینا اور صرف اللہ ہی سے ڈرنا. یہ پورا ایک لائک آپ سمجھ لیں ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو یہ نہیں کہ صرف اللہ سے ڈرنا مطلب ہر وقت یہ سارے کنیکٹڈ بھی ہیں. اللہ سے ڈرنا کیونکہ اس کو آخرت پہ یقین ہے. اب ان کو آپ اس طرح بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس کو وہ اس بات سے ڈرتا ہے دنیاوی معاملوں سے وہ آگے کی سوچ رہا ہے. دنیاوی معاملوں تو ٹھیک ہے، کوئی معاملہ درپیش آتا ہے تو کہتا ہے نہیں میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں. اب اس کے دل میں ڈر جو ہے وہ اس کو لے کے وہ ہر معاملے میں، لین دین میں، اپنی دکان چلانے میں، اپنے بزنس میں، ہر چیز میں کوئی بھی سچویشن آتی ہے وہ آخرت پہ غور کرتا ہے اور اللہ پہ غور کرتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے اللہ سے. اس معاملے کو اس کو اس لیول سے جا کے کنیکٹ کرنا ہے. کہیں غیبت بھی ہو رہی ہے تو آپ نے لوگوں کو روکنا ہے یا پلیز وہ بندہ موجود نہیں ہے، آپ کیوں اس کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں کسی محفل میں اور لوگ بھی سن رہے ہیں وہ اس کے بارے میں آپ اچھی بات نہیں ہے نا یار. یہ نہیں کہ اس میں کہ پارٹیسپیٹ کرنا، پہلے آپ اس کو روکو، نہیں مان رہے تو آپ چلے آؤ وہاں سے اٹھ کے. میں ایک سمپل ایگزامپل دے رہا ہوں. کوئی معاملہ درپیش آیا جہاں آپ جھوٹ بول کے بچ سکتے ہو، لیکن آپ نے جھوٹ بول دیا کہ نقصان کسی اور کا ہو گیا، الزام کسی اور پہ لگ گیا. بہت سیریس میٹر ہے. اگر ہم سے معاملہ ہوا ہے تو ہم رک کے دیکھیں. کسی سے گاڑی ہم نے کسی کو ٹھوک دی، ہمارا فالٹ تھا اور پرچی لکھ کے وہاں چلے گئے، اس بندے سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، میں نے یار آپ کی گاڑی سے اسکریچ پڑ گیا تھا، آپ مجھے بتا دیں کیا کرنا ہے، وہ معاف کر دے اس کی اپنی بات. میں سمپل لیول ہر معاملے پہ سوچنا کہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں، وہ آخرت کے دن پہ مجھے حاضر ہونا ہوگا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی. وہ جو ارلیئر پڑھا ہم نے یہ
جہنم میں وہ اس بات سے بھی بہت ڈرتا ہے کہ رب العالمین مجھے جہنم میں ڈال دے. ساری باتیں کنیکٹڈ ہیں. تو یہ جو ایمان لانا جیسے لانا چاہیے، ہمارے عمل جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گے، ہمارے عمل بتائیں گے کہ آپ کتنا اللہ سے ڈرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. تم یہ ٹریٹس اپناؤ، یہ رستہ اپناؤ، ہدایت تمہارے سامنے پڑی ہے، تم کو مل کے رہے گی. کیونکہ یہ کسی عقل مند آدمی نے نہیں کہا، کسی سائیکالوجسٹ یا کسی پروفیسر نے نہیں کہا، یہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ، اور وہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں نا، یہ ورڈ یقیناً نہ بھی ہوتا، صرف یہ ہوتا یہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے، تو ڈنکے کی چوٹ پہ بات پتھر پہ لکیر ہوتی ہے. وہ ہستی فرما رہی ہے یقیناً. جب وہ ہستی یقیناً ورڈ یوز کر لیتی ہے تو پھر ہمیں اپنی کرسی سے کھڑے ہو جانا چاہیے. کہ مطلب کہنے میں ایز اے ایلیگوریکل ایز اے انالوجی دے رہا ہوں کہ ہمارے کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھتے ہو نا دنیا میں جب ہم کسی کو بات کہتے ہیں اپنی بات میں وزن دینے کے لیے، ہم کو کیا کہتے ہیں، یار میری بات میں واقعی صحیح کہہ رہا ہوں، میں یقیناً، میں آنیسٹلی، یہ ورڈ یہ آنیسٹلی، یقیناً، ایبسولوٹلی، شیورلی، یہ ورڈ ہم اپنی بات پہ وزن ڈالنے کے لیے کہتے ہیں اگلا بندہ ہماری بات پہ غور کرے. اور سننے والا جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کہا ہے. وہ کہتا ہے کہ فلانی بندے نے بولا تھا کہ فلانی بیماری میں یہ کام کرنا چاہیے. اچھا، پھر وہ کہتا ہے کس نے کہا تھا، اس نے کہا. پھر وہ اس کا وہ جو لیول ہوگا، پھر بندہ بولے گا اس نے کیوں کہا، یہ کہا، وہ کہا. پھر ایک بندہ کہتا ہے کہ فلانے بندے نے یہ کہا کہ اس بیماری میں ایسے کرنا چاہیے. وہ کون تھا؟ وہ ڈاکٹر ہے. تو ہم اس کو ویلیو دیں گے، وہ ڈاکٹر نے بولا، اس کو میں پتہ ہے، اس کو پتہ ہے چیز کا. پھر اگر کوئی ڈاکٹر ہی آپ کو یہ بولے کہ نا آپ کو یہ پرابلم ہے، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، پھر وہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یو مسٹ ڈو دس، یو شیورلی ڈو دس، یو ہیو ٹو ڈو دس، اس طرح کے ورڈ یوز کرے. تو پھر بندہ کہے گا یار وہ بات اس نے کہی تھی، لیکن وہ کہتا ہے یو ہیو ٹو ڈو اٹ. تو پھر وہ جب وہ ہیو ٹو ڈو اٹ والی بات آتی ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے نو آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. ناٹ اونلی وہ بندہ اس معاملے کو جانتا ہے، وہ اور وہ بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا وائس آدمی ہے، وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، وہ کبھی غلط بات نہیں کرتا. اور اس نے جب بولا یہ آپ کو یہ کرنا ہی ہوگا تو پھر یہ مجھے کرنا ہی ہوگا. وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں جم جانا ہی پڑے گا، تمہیں صبح مارننگ واک پہ جانا ہی پڑے گا. وہ اٹھے گا. ڈاکٹر نے بولا کہ یو مسٹ گیٹ اپ. سو یہ باتیں بڑی غور کرنے کی ہوتی ہیں. سو انشاءاللہ پریز گاڈ. آیت نمبر 18 پہ فنش کرتے ہیں. بٹ جسٹ کوکلی میں بات کروں گا یہ مسجدوں کے حوالے سے کہ جو مسجد ہیں وہ اللہ کی مسجد ہیں، وہی ہوتی ہیں جن کی جو بنیاد ہے اللہ کے نام پہ رکھی گئی. جن مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کی تعریفی جاتی ہے یا نام لکھے جاتے ہیں یا ذکر کیا جاتا ہے، وہ مساجد اللہ کی مساجد پھر نہیں رہتی. کیونکہ مساجد للہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی مسجد ہے. تو آیت نمبر 18 پہ انشاءاللہ فنش کرتے ہیں. پریز بی ٹو گاڈ.